السلام علیکم لسنر۔ آج میں آپ کی خدمت میں الیاس سیتاپوری کی ایک کہانی پیش کر رہی ہوں۔ الیاس سیتاپوری کے نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الیاس سیتاپوری کی بجائے شہرت ان کی تاریخی داستانیں ہیں۔ آپ نے تاریخ جیسے خشک موضوع کو اتنی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے کہ سننے والا خود کو اسی ماحول میں سانس لیتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آئیے ان کی تحریر کردہ ایک تاریخی داستان سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آوارہ گرد بادشاہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں سخت الجھن میں ہوں کہ اپنی داستان کا آغاز کس طرح اور کہاں سے کروں، کیونکہ جب میں کچھ کہنے کے لیے اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ دیکھ کر میری الجھنوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ مصائب، ابتلا، حوادث و سانحات اور نشیب و فراز کا ایک وسیع و عریض جنگل تھا جس سے گزر کر میں اپنی زندگی کے 40ویں سال میں داخل ہوا۔ ان میں عشق و محبت کی رنگینیاں اور جوانی کی کیف آور گھڑیاں اس طرح آئیں جیسے گھنگور رات میں کوئی ندا لپک جائے۔ میں نے شاہی خاندان میں پرورش پائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت بادشاہ ہمایوں کے بھائی مرزا کامران نے کچھ دن میری ماں کا دودھ پیا تھا۔ اس نسبت سے میں مرزا کامران کا دودھ شریک بھائی تھا۔ میں نے اپنی زندگی مرزا کامران کے زیر سایہ گزاری، لیکن بعد میں کچھ ایسا انقلاب آیا کہ مجھے مجبوراً مرزا کامران سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ میں مرزا کامران کو آقا مرزا کہتا تھا۔ اسے کابل کی حکومت تفویض ہوئی تھی۔ ایک دن سپہر کو آقا مرزا نے مجھے خلاف معمول بلا بھیجا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا اس وقت وہ ایک بدخشید تاجر سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آقا مرزا نے مجھے سرسری نظروں سے دیکھا اور سر کی خفیف سی جنبش سے سلام کا جواب دے کر بدخشید تاجر سے گفتگو جاری رکھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر قسمت نے یاوری کی تو ہند کی حکومت بھی اپنے زیر نگیں آ جائے گی۔ ہم اس وقت تجھے اتنا نواز دیں گے کہ تو اس وقت اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ پھر مجھ سے دریافت کیا، علی مرزا، کیا تجھے حسین لڑکیوں کی صحبت میں رہنے کا شوق نہیں ہے؟ میں آقا مرزا کا ادب کرتا تھا، لیکن دلچسپ اور پرکیف سوال نے حوصلہ پیدا کر دیا۔ جواب دیا، ہے کیوں نہیں، لیکن جب میں اپنی حیثیت پر غور کرتا ہوں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ آقا مرزا ہنس دیے، بولے، اچھا تو بھی کیا یاد کرے گا، ہم تیرا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے۔ پھر بدخشید تاجر سے پوچھا، اس وقت تم کتنی لڑکیاں لائے ہو؟ تاجر نے جواب دیا، حضور والا کل 10 لڑکیاں، لیکن یہ ساری کی ساری انتخاب ہیں۔ آقا مرزا نے کہا، اچھا تو کل انہیں لیتے آنا، جیسا حضور والا کا حکم۔ آقا مرزا نے اسے کچھ نقد رقم دے دی۔ جب وہ چلا گیا تو آقا مرزا نے مجھ سے کہا، علی مرزا، سننے میں آیا ہے کہ آگرے میں حضرت بادشاہ بابر سخت علیل ہیں اور زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو چند آدمیوں کے ساتھ آگرے چلا جا اور ہمیں صحیح صورتحال کی خبر دے۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں آقا مرزا کی حکم ادھوری کر سکتا۔ میں نے پوچھا، حضور والا، اپنا منشاء دلی اس خادم پر ظاہر فرمائیں تاکہ اس کے تکمیلے کے لیے تگ و دو میں اپنی جان کھپا دوں۔ آقا مرزا نے نہایت شفقت سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تو کابل اور ہند کے عظیم الشان بادشاہ کا بھائی کہلائے۔ اس وقت ہند اور کابل کے تاج و تخت ہمارے منتظر ہیں۔ تو فوراً آگرے پہنچنے کی تیاری کر اور حضرت بادشاہ کی بیماری کی صحیح کیفیت سے ہمیں مطلع کر۔ ہم تیری خبر کے مطابق اپنی کوشش کے قدم بڑھائیں گے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس خیال سے میں بے حد خوش ہوا تھا کہ اگر آقا مرزا ہند اور کابل کے بادشاہ بن گئے تو میں ان کے وسیلے سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ دوسرے دن طلوع آفتاب کی 2 گھڑی بعد مجھے پھر طلب کیا گیا۔ اس وقت آقا مرزا اپنی بارہ میں سفید چاندنی پر نیلے گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بارہ چونکہ شاہی محل کے اندر واقع تھی، اس لیے یہاں دن کی روشنی پوری طرح نہیں پہنچتی تھی۔ بارہ کی چھت سے لٹکے ہوئے فانوس اس وقت بھی روشن تھے اور ان کی روشنی میں بارہ افسردہ سی محسوس ہو رہی تھی۔
آقا مرزا کے سامنے 10 حسین و جمیل اور فتنہ ساما لڑکیاں ناز و ادا سے کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے اور آقا مرزا کے بائیں جانب امید و بیم کی کیفیت کا شکار قلب والا بدخشی تاجر کبھی لڑکیوں کو دیکھتا اور کبھی آقا مرزا کو دیکھنے لگتا۔ اس طرح وہ معاملے کے امید افزا یا حوصلہ شکن پہلو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ان سراپا قیامت لڑکیوں کو دیکھا اور آنکھیں ملنے لگا۔ آقا مرزا نے پوچھا، تیری آنکھ میں کیا ہو گیا؟ کہیں تجھے آشوب چشم کی شکایت تو نہیں؟ میں نے کھسیا کر جواب دیا، خدا نہ کرے، میں تو اچھا بھلا ہوں۔ آقا مرزا نے ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب تیرے لیے ہیں، لیکن یہ اسی وقت تیرے حوالے کی جائیں گی جب تو آگرے والے منصوبے پر ہوشیاری اور عقل مندی سے عمل درآمد کر چکے گا۔ اس کے بعد آقا مرزا مجھے تنہا چھوڑ کر اندر چلے گئے۔ ہم لوگ ان کا بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ بدخشی تاجر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے ایک گداز اور چاہز زخندہ والی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، مجھے نہیں معلوم کہ ان لڑکیوں میں سے کون کون سی لڑکی آپ کے حصے میں آئے گی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی پسند کی ایک لڑکی منتخب ہی کرنا پڑے تو اس چاہے زخندہ والی لڑکی کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ غالباً بدخشی تاجر نے آنکھ کے اشارے سے اس لڑکی کو آگے بلایا۔ وہ سر پر ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھی۔ یہ ٹوپی، جسے تاق کہتے تھے، اس بات کی علامت تھی کہ جس کے سر پر یہ ٹوپی ہوگی وہ کنواری ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد لڑکیاں لیچک باندھنے لگتی تھیں۔ لیچک ایک قسم کا بڑا رومال ہوتا ہے جس کے دونوں سرے موڑ کر سر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے 1 یا 2 گرہیں لگا دیتے ہیں۔ بدخشی تاجر نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھ سے کہنے لگا، ذرا اس کے ہاتھ کو چھو کر تو دیکھیں، کیسا نرم و نازک اور لچکیلا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ زبردستی لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، جنہیں علم قیافہ آتا ہے، ایسے ملائم ہاتھ اور لمبی انگلیوں والی لڑکیوں کی بابت یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعرانہ مزاج کی مالک ہوتی ہیں اور ان میں جذبات حسن و عشق کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ اپنے عاشق سے نہایت گرم جوشی سے پیش آتی ہیں۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ آہستہ سے دبایا، لیکن گرم جوشی کا اظہار نہ کر سکا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ہمیں کہیں کسی طرف سے آقا مرزا نہ آ جائیں اور دیکھ لیں۔ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی بادام جیسی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ اس کی لمبی لمبی پلکیں نیزوں کی طرح میرے چہرے پر تن گئیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ جس کا ہونٹوں پر کوئی اثر نہ تھا اس کی آنکھوں میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ بدخشی تاجر ہم دونوں کی قلبی کیفیات نہایت ہوشیاری سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں آقا مرزا آ گئے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آقا مرزا نے کہا، تکلف کیوں کرتا ہے؟ یہ تیری ہی امانت ہے جو بالآخر تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ پھر بدخشی تاجر سے کہا، ہم نے اپنے خزانچی سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں ان لڑکیوں کی مجموعی قیمت ادا کر دے۔ آقا مرزا مجھے بارادری سے ملحقہ ایک کمرے میں لے گئے، میری پشت تھپ تھپائی اور کہنے لگے، ہم نے تیری ماں کا دودھ پیا ہے، تو بمنزلہ حقیقی بھائی ہے اور یہ تیرا فرض ہے کہ اپنے آقا مرزا کو ہند کی حکومت حاصل کرنے میں مدد دے۔ تو سیدھے آگرہ چلا جا اور ہمیں اہم خبریں بھیجتا رہے۔ اگر بابا جان نے ہمایوں کو تاج و تخت بخش بھی دیا تو ہم ان سے زبردستی حاصل کرنے کی تدبیر کریں گے۔ یہ حسین و جمیل لڑکی جس کا نام روشن جبیں ہے تیرا انعام ہے۔ ویسے یہ ساری لڑکیاں تجھے انعام میں بخش دی جائیں گی، لیکن ہم پہلے تیری صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آقا مرزا پھر چلے گئے اور شاید خود انہوں نے روشن جبیں کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ یہ فتنہ ساما اور سراپا قیامت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر خود ہی آگے بڑھی اور مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر اس نے اور زیادہ جرأت سے کام لیا اور میرا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہاں آقا مرزا کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ان کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا
اور اس خنجر کی نوک ہم دونوں کی طرف تھی۔ میں سہم گیا۔ میرا خیال تھا کہ روشن جبھی بھی ڈر کر مجھ سے دور ہٹ جائے گی، لیکن اس کا آئندہ اقدام میری توقع کے سراسر خلاف نکلا۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ میں بھی زیادہ دیر تک اس طوفان بلاخیز کے سامنے ڈٹا نہیں رہا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ کئی دن بعد میں آگرے روانہ ہو گیا۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ آقا مرزا نے روشن جبی سے ہم آغوشی والے واقعے کا اشارتاً بھی ذکر نہ کیا، اور یہ بات ایک مدت بعد میرے علم میں آئی کہ اس روز جو کچھ بھی ہوا تھا وہ آقا مرزا کی خواہش اور حکم پر ہوا تھا، اور اسی لیے وہ برہنہ خنجر لیے دروازے پر موجود تھے، اور شاید روشن اسی لیے گھوم گھوم کر دروازے کی طرف دیکھتی بھی رہی تھی۔ شاید اس عجیب و غریب طریقہ کار سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پیاسے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا کر اس کی تشنگی کی آگ کو بری طرح بھڑکا دیا جائے، کیونکہ اس آگ کے مشتعل ہو جانے کے بعد میں بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتا تھا، اس توقع میں کہ اپنی مہم جوئی میں کامیابی کے بعد میں روشن جبی کا حقدار ٹھہروں گا اور وہ میرے حوالے کر دی جائے گی۔ چلتے وقت روشن جبی نے ایک عجیب سی بات کہی تھی۔ اس نے دوپٹے کا آنچل سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا تھا، علی مرزا، میں بدخشاں کی رہنے والی ہوں، جہاں کی حکومت بادشاہ سلامت بابر نے ہمایوں کو عطا فرمائی ہے۔ تم حق اور انصاف سے روگردانی ہرگز نہ کرنا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ میں نے اسے حق اور انصاف پر چلنے کا عہد بھی کر لیا تھا، لیکن جب راستے میں ماضی کی ایک ایک بات پر غور کیا اور اس کے معنی اور مطالب نکالنے لگا تو روشن جبی کی مبہم بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، کیونکہ جہاں تک حق و انصاف کا تعلق تھا اس کی روح سے مجھے ہمایوں کا وفادار ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھ سے وفاداری کا مطالبہ آقا مرزا کر رہے تھے۔ چہ خوب میں سخت الجھن میں پڑ گیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ آقا مرزا نے میرے سپرد جو کام کیا ہے اسے انجام دے کر روشن جبی کو حاصل کر لینا چاہیے، اور بے انعام میں آقا مرزا سے کوئی جاگیر لے کر رخصت ہو جانا چاہیے اور پوری زندگی لطف و مسرت میں گزار دینا چاہیے۔ میلوں دور سے آگرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ جمنا کے مشرقی کنارے پر حضرت بادشاہ بابر اپنے تعمیر کردہ باغ گلفشاں کی سرخ پتھروں سے تراشی ہوئی عمارت میں بستر علالت پر دراز تھے، اور یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ جب مجھے ان کے حضور پہنچایا گیا ان کے گرد و پیش بڑے بڑے عمرہ جمع تھے۔ یہ عمرہ حضرت بادشاہ کی زندگی کے ہر موڑ پر نہایت وفادار ثابت ہوئے تھے۔ وہ شاہی تخت کے پیچھے ایک لمبے تخت جیسی کرسی پر دراز تھے، اور ان کے قریب ہی شہزادہ ہمایوں دست بستہ کھڑا تھا۔ حضرت بادشاہ کو جب میری آمد کا معلوم ہوا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے اپنے قریب بلایا، شفقت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے سہلانے لگے۔ پہلے آقا مرزا کامران کی خیریت پوچھی، پھر مرزا عسکری کی بابت متعدد سوالات کیے۔ انہوں نے ایک عظیم شہنشاہ کی شان سے کہا، کاش ہماری تمام اولادیں اس وقت نظروں کے سامنے ہوتی، لیکن کوئی حرج نہیں، رب کی مرضی سب پر غالب ہے۔ حضرت بادشاہ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہمایوں کا ہاتھ میں لے کر اپنے عمرہ کو مخاطب کیا، دوستو، یہ شہزادہ نصیر الدین ہمایوں ہمارا جانشین اور وارث تخت و تاج ہے۔ ہماری ذات سے وابستہ وفاداریاں اب تم سب اپنے نئے بادشاہ کی طرف منتقل کر دو۔ پھر ہمایوں کو حکم دیا کہ وہ تخت پر بیٹھ جائے۔ ہمایوں ہچکچاتا ہوا تخت پر جا بیٹھا۔ حضرت بادشاہ اور عمرہ نے ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قرآنی آیات پڑھ کر چپکے دعائیں دینے لگے۔ حضرت بادشاہ نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ پھیر کر ہمایوں سے کہا، ہمایوں، اب تم اس مملکت کے شہنشاہ ہو اور تمہارا یہ فرض ہے کہ پوری توجہ سے خدا کی اطاعت اور بندگان خدا کی خدمت کرو۔ انصاف اور سچائی کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دو۔ غریبوں اور بے آسرا لوگوں کو سہارا دو، اور ہاں، ایک اور خاص بات۔ یہ کہتے کہتے حضرت بادشاہ کچھ فکر مند ہو گئے۔
معلوم نہیں کیا سوچنے لگے۔ پھر کہا، ہاں دیکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنا، ان کا جرم کتنا ہی سنگین اور ناقابل معافی کیوں نہ ہو، انہیں معاف کر دینا۔ غصے میں آ کر کبھی بھی ان کے خلاف کوئی سخت قدم ہرگز نہ اٹھانا۔ اشکبار ہمایوں نے حضرت بادشاہ کی اس نصیحت پر سختی سے عمل پیرا رہنے کا گلو گرفتہ آواز میں عہد کیا۔ اس کے بعد حضرت بادشاہ سوئے خلد بریں تشریف لے گئے۔ گلفشاں کے سرخ محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مغل عمرا نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت بادشاہ کی موت کو چھپایا جائے، چنانچہ کئی دن تک یہ خبر راز میں رہی، لیکن ایک دن آرائش خان نامی ایک ہندی امیر نے ہمایوں سے بسیقہ رازداری و وفاداری مشورتاً عرض کیا کہ حضرت بادشاہ مرحوم کی موت کی خبر چھپائے رکھنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی ایسا کیا گیا، شک و شبے نے جڑ پکڑی اور بازار میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ ہمایوں نے فکر مندی سے دریافت کیا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آرائش خان نے فکر مندی سے دریافت کیا، کسی شخص کو منادی کی خدمت سونپ کر سرخ لباس پہنایا جائے اور اسے ڈھول دے کر ہاتھی پر بٹھا دیا جائے۔ وہ شہر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں ڈھول پیٹ پیٹ کر اعلان کر دے کہ اعلیٰ حضرت بادشاہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور درویش بن کر بادشاہت ہمایوں کو سونپ دی ہے۔ ہمایوں نے اس تجویز پر عمل کیا اور لوگوں کے شکوک کو رفع دفع کر دیا۔ حضرت بادشاہ مرحوم کی لاش ایک تابوت میں امانتاً رکھ دی گئی، کیونکہ مرحوم بادشاہ کی وصیت کے مطابق اسے کابل میں دفن ہونا تھا۔ میں نے یہ ساری رویداد بالتفصیل لکھ کر آقا مرزا کو روانہ کر دی۔ میرے ساتھ ہمایوں کا سلوک بہت اچھا تھا اور وہ آقا مرزا اور عسکری مرزا کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتا تھا۔ مجھے ہمایوں میں جیسی نیک نفسی اور شرافت نظر آئی، اس کے پیش نظر میں نے آقا مرزا کو یقین دلایا کہ اگر وہ ذرا سی ہمت سے کام لے تو ہندوستان کا تخت و تاج اس کے قدموں میں ہوگا۔ آقا مرزا نے مجھے لکھا کہ تم ہمایوں کے آس پاس موجود رہو اور اس کی ہر بات پر نظر رکھو اور مجھے آگرے پہنچا سمجھو۔ اسی دوران گجرات کے حکمران سلطان بہادر نے سرکشی اختیار کی اور ہمایوں اس کی سرکوبی کو آگرے سے باہر نکلا۔ میں نے آقا مرزا کو نئی صورتحال سے مطلع کیا اور مشورہ دیا کہ ہمایوں کی عدم موجودگی آگرہ سے فائدہ اٹھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ روشن جبی کی یاد اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ستاتی آئی تھی اور اس نے مجھے یہاں تک ستایا کہ میں نے خط کے آخر میں آقا مرزا سے درخواست کی کہ روشن جبی اس ناچیز کی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کی عائد کردہ شرائط کی تکمیل میں معلوم نہیں کتنا وقت لگے گا، اس لیے کیا یہ بات جائز اور مناسب نہیں ہے کہ روشن جبی کی ایک تصویر کسی ماہر مصور سے بنوا کر اس ناچیز کو روانہ کر دی جائے؟ آقا مرزا نے میری درخواست پوری کر دی۔ روشن جبی کی تصویر نے میرے اشتیاق کو اضطراب میں اور زیادہ آگ لگا دی۔ میں تنہائی میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر دیوانوں جیسی باتیں کرتا رہتا۔ گو یہ ایک سنجیدہ تصویر تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ مسکرا رہی ہو۔ ہمایوں نے سلطان بہادر کے تعاقب اور مقابلے میں سینکڑوں میل کا سفر کر ڈالا اور اسے شکست فاش دے کر گجرات کی حکومت مرزا عسکری کے حوالے کر دی۔ مرزا عسکری اور مرزا کامران ایک ماں کے پیٹ سے تھے۔ ہمایوں آگرے واپس آیا۔ آقا مرزا ابھی تک حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ہمایوں افغان باغی شیر خان سوری سے الجھ گیا، کیونکہ شیر خان کے عزائم بہت ہی خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے آقا مرزا کو زور دے کر لکھا کہ اب اس سے بہتر موقع شاید کبھی بھی نہ آئے، ہمت کر کے آگے بڑھیے اور آگرے پر قبضہ کر کے ہمایوں کو جلا وطن کر دیجیے۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی علم نہ تھا کہ چند حاسد اور چغل خورے میرے کردار اور افعال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس غفلت اور لا علمی کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرا آخری خط پکڑا گیا اور مجھے خط سمیت ہمایوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ تیری تحریر ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمایوں نے سختی سے پوچھا، مرزا کامران چاہتا کیا ہے؟ میں نے سادہ لوہی سے جواب دیا، اعلیٰ حضرت کی قربت اور حضوری۔
ہمایوں نے غصے میں کہا، دہلی اور آگرے پر قبضے کی ترغیب دیتے ہو اور ہمیں جلا وطن کر دینے کا مشورہ دے رہے ہو، اور جب تمہاری سازش پکڑی گئی تو یہ کہتے ہو کہ مرزا کامران ہماری قربت اور حضوری کا خواستگار ہے۔ میں نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت، اس ناچیز نے وہی کچھ لکھا ہے جو حضور والا نے پڑھا ہے، لیکن اس کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جس کا بظاہر اظہار ہوتا ہے۔ حضور والا نہیں جانتے کہ آقا مرزا کے مشیر کیسے ہیں۔ وہ آقا مرزا کو ہر وقت اس پر آمادہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو آگرے اور دلی سے نکال باہر کریں۔ میری معترضہ عبارت میں درپردہ آقا مرزا کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ دہلی اور آگرے کی طرف بڑھیں اور آپ سے مل کر حاسد اور شرری امرا کو جلا وطن کر دیں، تاکہ وہ بھائیوں کے درمیان اختلافات اور مناقشات کی خلیج نہ حائل کر سکیں۔ ہمایوں میرے اس جواب سے کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ اسی دوران یہ پتہ چلا کہ مرزا عسکری نے احمد آباد میں سرکشی اختیار کی اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے کی فکر میں ہے۔ ہمایوں کو اس خبر سے بڑا دکھ پہنچا اور جواب دہی کے لیے عسکری مرزا کو طلب کیا۔ ادھر شیر خان کو بھائیوں کے اختلافات کی رتی رتی خبریں پہنچ رہی تھیں اور وہ اس کوشش میں تھا کہ یہ اختلافات کم نہ ہوں بلکہ بڑھتے ہی رہیں۔ آقا مرزا نے مجھے اپنے خط میں لکھا تھا کہ شیر خان سے کسی بھی طرح خفیہ طور پر ملو اور اسے جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دو۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا کہ ہمایوں کے ایک طاقتور حریف کی ہمیں حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اتفاق کی بات کہ یہ خط بھی پکڑا گیا اور ہمایوں نے مجھ سے پھر جواب طلب کیا۔ اس بار بھی میں نے بات بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ہمایوں میری بات سے مطمئن نہ ہوا، بولا، مرزا کامران ہمارا بھائی ہے اور تم اس کے دو شریک بھائی ہو۔ اس رشتے سے تم ہمارے بھی بھائی ٹھہرے۔ کیا تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ تم اگر ہم بھائیوں میں سے کسی قسم کے اختلافات محسوس بھی کر رہے ہو تو انہیں اپنے ذاتی اثر و رسوخ اور فکر و تدبر سے دور کرو؟ جے جائے کا ہمیں آپس میں لڑانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ میں ہمایوں کی بات سے بہت متاثر ہوا اور تذبذب میں مبتلا ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آقا مرزا کے لیے جاسوسی یا شریف النفس ہمایوں کے لیے آپس میں اتحاد و یگانگت کی کوششیں۔ ابھی میں اسی فکر و تردد میں تھا کہ ہمایوں کی فوج میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ مرزا ہندال، ہمایوں کا ایک اور بھائی، ہمایوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر آگرے کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور خطبے میں اپنا نام پڑھوا کر دہلی کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سننے میں آیا کہ آقا مرزا لشکر جرار کے ساتھ دہلی کی طرف چل پڑا ہے اور غالباً مرزا ہندال اور آقا مرزا میں جنگ و جدال برپا ہونے والا ہے اور غالباً مرزا ہندال اور آقا مرزا میں جنگ و جدال برپا ہونے والی ہے۔ مجھے آقا مرزا کی یہ الغار سے خوشی ہوئی اور بالکل ایسا محسوس ہوا کہ آقا مرزا نے آگرے اور دہلی پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے اور جمعے کی نمازوں کے خطبے میں آقا مرزا کا نام پڑھا جانے لگا ہے۔ اس خوش فہمی اور فضول احساس نے ذرا سی دیر کے لیے مجھے غافل اور لاپرواہ بنا دیا۔ میں اپنے خیمے میں چلا گیا اور روشن جبی کی تصویر سامنے رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے تصویر سے کہا، روشن جبیں، اب وہ دن دور نہیں کہ میں تمہیں حاصل کر چکا ہوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری مفارقت نے مجھے نیم جان کر رکھا ہے۔ عین اسی وقت جب میں تصویر کو بوسہ دے کر سینے سے لگائے ہوئے تھا، ایک سپاہی نے میری چوری پکڑ لی اور نہایت پھرتی سے روشن جبی کی تصویر مجھ سے چھین لی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تصویر کی واپسی کے لیے اس پر بھرپور حملہ کر دیا۔ میں نے اچھل کر اپنی ٹانگوں سے اس کے سینے پر ایک ضرب لگائی لیکن اس نے باہر خالی کر دیا اور میں اپنے زور میں آپ ہی ڈھیر ہو گیا۔ میرے گرتے ہی وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا اور چیخنے لگا، لوگو دوڑنا! میں نے اس کی ایک ایسی چوری پکڑی ہے کہ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ذرا سی دیر میں بہت سارے آدمی میرے خیمے میں داخل ہو گئے۔ مجھے چت
اور اس سپاہی کو میرے سینے پر سوار جو دیکھا تو ہنسنے لگے۔ کسی نے پوچھا، یہ وہی شخص ہے نا جس نے مرزا کامران کے لیے جاسوسی کی خدمات انجام دی ہیں؟ کسی نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ کسی نے پوچھا، کیا پھر کوئی خط پتر پکڑا گیا ہے؟ میں نے جواب دینا چاہا لیکن میرے حریف نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولا، تفصیل میں بتاؤں گا، تو خاموش رہے۔ اتنے میں شور و غل کی آواز سن کر ہمایوں بھی میرے خیمے میں داخل ہوا۔ میرے حریف نے مجھے چھوڑ دیا اور ایک طرف موت کھڑا ہو گیا۔ ہمایوں نے نرمی سے پوچھا، کیا بات تھی؟ تم لوگ چیخ و پکار کیوں کر رہے تھے؟ میرے حریف نے ادب سے جھک کر عرض کی، حضور والا، یہ شخص مسلمان معلوم نہیں ہوتا، یہ تصویر پرست ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس تصویر پر اس شخص کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ ہمایوں نہایت غور سے روشن جبی کی تصویر دیکھتا رہا، پھر بے دلی سے پوچھا، علی مرزا، تم پر جو الزام لگایا گیا ہے کیا یہ درست ہے؟ میں نے آپ دیدہ ہو کر جواب دیا، یہ اس ناچیز پر سراسر بہتان ہے۔ خاکسار مسلمان ہے اور ایک مسلمان تصویر پرستی کا کس طرح مرتکب ہو سکتا ہے؟ ہمایوں نے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے شرما کر جواب دیا، ناچیز کی، منگیتر کی۔ ہمایوں نے تنزیہ کہا، اسے سینے سے لگائے کیوں پھر رہے ہو؟ اس سوال کا میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہمایوں نے تصویر میرے حریف کے حوالے کر دی اور اسے حکم دیا، آگرے پہنچنے پر یہ مقدمہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ وہاں آ کر یہ ثابت ہو گیا کہ تم تصویر پرستی کے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو تو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں سہم گیا۔ خوف کے ساتھ ہی یہ قلق مجھے اور زیادہ پریشان کرنے لگا کہ روشن جبی کی تصویر مجھ سے چھن گئی تھی۔ اب میں یہ تصویر لڑ جھگڑ کر بھی واپس نہیں لے سکتا تھا۔ بھائیوں کی سرکشی اور باغیانہ روش نے ہمایوں کو بد و فکر مند کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ سپاہ رکھنے کے باوجود شیر خان کے مقابلے میں کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نازک موقع پر ہمایوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال شیر خان سے الجھا نہ جائے اور اس سے صلح کر کے آگرے واپس جا کر پہلے بھائیوں کی سرکشی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ملا محمد عزیز نامی ایک امیر کو طلب کیا۔ ملا عزیز کے شیر خان سے گیارانہ تعلقات رہ چکے تھے۔ اس موقع پر معلوم نہیں کیوں ہمایوں کو میری یاد آ گئی اور اس نے مجھے تخلیے میں طلب کیا۔ علی مرزا، شاید تو جاسوسی کے کام میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ تم ملا عزیز کے ساتھ شیر خان کے پاس جائے اور ان دونوں میں جو بات چیت ہو لفظاً میرے گوش گزار کرتے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت قبول کی۔ اس وقت بادشاہ نے میرے حریف کو طلب کیا اور خلاف توقع اسے حکم دیا کہ روشن جبی کی تصویر میرے حوالے کر دی جائے۔ میرا حریف حیرت زدگی اور ناگواری کے آثار لیے واپس آ گیا۔ ہمایوں کے اس حکم نے مجھے خود بھی حیران کر دیا تھا۔ غالباً بادشاہ نے میرے احساسات کا اندازہ لگا لیا۔ کہنے لگا، علی مرزا، تم ایک ہوش مند لیکن عاشق مزاج نوجوان ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ تمہیں کامران مرزا نے حسین لڑکیوں کا لالچ دے کر اس ناپسندیدہ کام پر آمادہ کیا ہوگا۔ کیا تمہیں رسول اللہ کی اس حدیث کا علم نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوسروں کی جستجو مت کرو؟ شاید مجھے پہلی بار بادشاہ کی ذہانت و فراست کا دل کی گہرائیوں سے قائل ہونا پڑا۔ اس گفتگو کے بعد ہمایوں نے نرمی سے کہا، کل جب ہمیں تمہاری تصویر پرستی کا علم ہوا تھا تو ہم واقعی مشتعل ہو گئے تھے، لیکن دیر بعد تنہائی میں جب اس مسئلے پر پھر غور کیا تو شرمندہ ہو گئے۔ جوانی میں کون ہے جو عشق و محبت میں مبتلا نہیں ہوتا؟ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو ضرور کرو، لیکن آئندہ اس کی تصویر کو سجدہ ہرگز نہ کرنا۔ میں نے جلدی عرض کیا، اعلیٰ حضرت کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس ناچیز نے تصویر کو سجدہ کیا تھا۔ ایک مسلمان بت پرستی کا کس طرح مرتکب ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مزید فرمایا، علی مرزا،
ہمیں افیون کھانے کی عادت ہے، کبھی کبھی اثر غالب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی صاف گوئی اس کی صدق دلی کی گواہی دے رہی تھی۔ میرے حریف نے روشن جبی کی تصویر میرے حوالے کر دی۔ یہاں میں ان احساسات مسرت کا کس طرح اظہار کروں جو روشن جبی کی تصویر پا کر مجھ پر طاری ہو گئے تھے۔ میں نے بادشاہ سے نظریں چرا کر نہایت احتیاط اور لاپرواہی سے روشن جبی کی تصویر پر شوق بھری نظر ڈالی اور اسے اپنی عبا میں چھپا لیا۔ جب میں ملا عزیز کے ساتھ شیر خان کے لشکر میں داخل ہوا تو اس کے سپاہی ہمیں ایک کھدی ہوئی خندق کے پاس لے گئے۔ اس چلچلاتی دھوپ میں شیر خان اپنے بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ اور داڑھی مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس نے کدال فضا میں بلند کی اور زور سے کھدی ہوئی خندق کے کنارے پیوست کر دی۔ مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا غبار اڑاتا ہوا خندق میں گر گیا۔ اسی عالم میں اسے ہماری اطلاع دی گئی۔ وہ خندق سے باہر نکلا اور کدال ایک طرف رکھ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمارے لیے وہیں ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور شیر خان پانی منگوا کر ہاتھ دھونے لگا۔ پھر ہم سب اس نئے خیمے میں اکٹھے ہو کر بیٹھے اور ملا عزیز نے نہایت وقار سے شیر خان سے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ شیر خان بلا کا ذہین تھا، وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ وہ ہمایوں کے بھائیوں کی سرکشی سے خوب واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمایوں کی نرم قیادت مغل فوج میں اتحاد اور جوش و خروش پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، ملا عزیز، آپ ہماری طرف سے ہمایوں سے یہ عرض کر دیں کہ ہم دونوں بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ہم خود بادشاہ سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا لشکر جنگ پر مصر ہے۔ اسی طرح ہمایوں خود ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا لشکر جنگ پر آمادہ نہیں۔ شیر خان کے جواب نے ہمیں صلح کی طرف سے مایوس کر دیا۔ اس وقت وہ زمین پر بے تکلف بیٹھا ہوا تھا اور شیر خان کی ہر ادا اور جملہ طور طریق ہمیں بتا رہے تھے کہ بھائیوں کی نا اتفاقی اور فوج کی بد دلی کا شکار ہمایوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ہمایوں کے پاس واپس گئے اور شیر خان کے جواب سے مطلع کر دیا۔ دوسرے دن صبح شیر خان کی فوج ہماری طرف بڑھی۔ ان کا ایک جنگجو ہاتھی ہمایوں کے لشکر کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ ہمایوں نے عجلت میں طبل جنگ بجوایا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے ہاتھی کے آگے بڑھا۔ ہمایوں کا نامی جنگجو میر بچکا اور اس کے دونوں جالے بیٹے سامنے موجود تھے۔ ہمایوں نے انہیں حملہ آور ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ تینوں بے شرمی سے گردن جھکا کر کنارے سے ہٹ گئے۔ ہمایوں نے میر بچکا کے ایک بیٹے کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور دشمن کے ہاتھی کی پیشانی میں اتار دیا۔ دفتن ہاتھی کی اماری سے ایک تیر آ کر ہمایوں کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ ہمایوں نے اف تک نہ کی اور پیوستہ تیر کی پرواہ کیے بغیر ہاتھی کی پیشانی سے نیزہ نکالنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب انتہائی زور آزمائی کے باوجود نہ نکال سکا تو وہاں سے بھاگ کر اپنے لشکر میں آیا اور چیخ چیخ کر حملے کا حکم دیا۔ لیکن عالم یہ تھا کہ افغانی مغل لشکر کو زیر و زبر کرنے میں مصروف تھے اور مغل سپاہ چوہوں کی طرح بل کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ خود میرا یہ حال تھا کہ بدحواسی میں فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور یکبارگی میرے جی میں آئی کہ اس بے سر و سامانی میں تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ہمایوں کی گردن پر اسیر کر دوں تاکہ آقا مرزا کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہو جائے۔ لیکن معلوم نہیں وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہوں پر 7 ولیوں کا سایہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس خطرناک موقع پر کسی ولی کا سایہ محیط ہو جس سے وہ میرے حملے اور انتقام سے محفوظ رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر بادشاہ کی عنان پکڑ لی اور خوش آمدانہ عرض کیا، اعلیٰ حضرت، آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مغل سپاہ زیر و زبر ہو چکی، یہ وقت ٹھہرنے کا نہیں، فرار ہو جانے کا ہے۔ آپ یہاں کس توقع اور کس کے سہارے پر نبرد آزما ہیں؟ ہمایوں نے تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور گھوڑے کو دوڑا کر دریا کے کنارے پہنچا۔
वहाँ बादशाह का गर्दबाज नामी हाथी पहले से मौजूद था। बादशाह ने महाबत को हुक्म दिया कि हाथी उसके करीब लाया जाए, मगर महाबत ने कोई परवाह न की और बहरों की तरह बादशाह की बात सुनी अनसुनी कर दी। बादशाह ने मजबूरन घोड़े को दरिया में डाल दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि बादशाह का घोड़ा उसकी रान से निकल गया और बादशाह डुबकियां खाने लगा। इसी आलम में मैं इसकी मदद को बढ़ा, लेकिन उससे पहले निज़ाम नामी एक सक्का मश्क फुलाकर बादशाह की तरफ बढ़ा और मश्क की मदद से बादशाह को दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। किनारे पहुंचकर बादशाह ने सक्का से पूछा, तुम्हारा नाम? सिक्के ने जवाब दिया, निज़ामुद्दीन। हुमायूं सर से पैर तक उसे देखता रहा, फिर कहा, तुम हमारे साथ आगरे चलो। हम इस अजीम खिदमत के सिले में तुम्हें 2 दिन हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का मौका देंगे। बादशाह मेरी वफादारी से बहुत मुतासिर था। राह में उसने निज़ाम सिक्का की बाबत अपने एक अजीब शुबे का इजहार किया। उसने मुझसे कहा, अली मिर्ज़ा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि निज़ामुद्दीन वाकई एक सिक्का है? मैंने तरद्दुद से अर्ज़ किया, आला हज़रत, रोशन ज़मीर हैं, ये नाचीज़ क्या अर्ज़ कर सकता है? बादशाह ने जवाब दिया, हमारा ख्याल है कि ये हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन थे जो हमारी दस्तगीरी फरमाने आए थे। मुझे हुमायूं की इस खुश अकीदगी पर हैरत भी हुई और अफसोस भी, क्योंकि जब मायूसियाँ हद से ज़्यादा गुलबा करती हैं तो आदमी को मोजज़ात और करामात ही सहारा देते हैं। इस सफ़र में मुझे एक और तजुर्बा भी हुआ। बादशाह जब कापी से गुजरा तो वहाँ के हुक्मरान का बेटा नजराने लेकर हाजिर हुआ। इन नजरानों की बाबत बादशाह को ये इत्तला मिली थी कि नजराने तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब बादशाह की शिकस्त का उसे इल्म हुआ तो उसने नजरानों की मिकदार कम कर दी और बादशाह की सरसरी सी तौकीर की। बादशाह को इस खबर से सदमा पहुंचा। उसने शुक्रिया के साथ नजराने वापस कर दिए और आगरे रवाना हो गया। मुझे ये मालूम हो चुका था कि आगरे में कामरान मिर्ज़ा बादशाह बनने की फिक्र में अकामत गुज़ी है। मैंने तसव्वुर की आंखों से दोनों भाइयों को आपस में दस्तों गिरेबान देखा और फिर ये भी देखा कि कामरान मिर्ज़ा और हुमायूं में से किसी एक का लाशा ज़मीन पर तड़प रहा था। मैंने सोचा कि अगर ये लाशा बदकिस्मती से कामरान मिर्ज़ा का निकला तो मेरा क्या हशर होगा। रोशन जबी को किस तरह हासिल करूँगा। दरबारी उमरा जो मेरे मुखालिफ हैं और हासिद हैं, मेरा क्या हशर करेंगे। ये अंदेशे मुझे परेशान करने लगे। हुमायूं ने आगरे पहुंचने से पहले मुझे एक नसीहत की। कहा, अली मिर्ज़ा, तुम एक बात हमेशा याद रखना, जब 2 भाइयों में रंजिश हो तो इन भाइयों के दोस्तों और मुहिब्बों को गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने की सूरत में एक ज़बरदस्त खतरा मौजूद रहता है। मैं बादशाह से आंख मिलाने की हिम्मत तो न रखता था, लेकिन जिस तरह सुकूत इख्तियार किया, इसमें बादशाह की बकिया बात सुनने का इश्तियाक पाया जाता था। बादशाह ने गालिबन मुझ पर एक सरसरी नज़र डाली और बात पूरी कर दी। कहा, 2 नाराज़ भाई किसी वक्त भी एक हो सकते हैं, और जब भी एक होंगे निफाक फैलाने वाले दोस्तों की शामत आ जाएगी। ये बादशाह का इशारा मेरी तरफ था। बात कीमती थी। मैंने किराम में बांध ली और फैसला किया कि कुछ भी हो, आगरे पहुंचकर आका मिर्ज़ा की इस खतरनाक खिदमत से सुबुकदोशी हासिल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आका मिर्ज़ा बाग़ गुलिफ़शां के सुरख महल के सिरे पर्दे में गाफिल बैठे थे कि बादशाह अपने उमरा के साथ वहां पहुंच गया। बादशाह के घोड़े ने ज़ोर से अपने पाँव पटके। महल के खुद्दाम बदहवासी में बादशाह की तरफ दौड़ पड़े और बादशाह की रकाब पकड़ी। अभी हुमायूं घोड़े से उतरा भी न था कि सिरा पर्दा से आका मिर्ज़ा बदहवासी में निकला और बादशाह के पाँव चूमने लगा। हुमायूं गिरते गिरते बचा। घोड़े से उतरकर आका मिर्ज़ा को सीने से लगा लिया और इसकी पेशानी को बोसा दिया। मैं हुमायूं की पुष्ट पर खड़ा था। आका मिर्ज़ा का हम आगोश सर हुमायूं के कंधे पर रखा हुआ था और इसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने नजरें झुका ली। आका मिर्ज़ा और हिंदाल मिर्ज़ा ने जुर्म यकसां किए थे, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना था कि हिंदाल मिर्ज़ा बादशाह की आमद की खबर सुनकर फरार हो गया था और आका मिर्ज़ा ने
حالات کا حوصلہ مندی سے مقابلہ کیا تھا۔ اس موقع پر آقا مرزا نے جس غیر معمولی ذہانت کا ثبوت دیا، اس نے مجھے چونکا دیا۔ آقا مرزا نے ہندال مرزا کی سفارش کر کے خود کو بچا لیا۔ کہا، حضرت سلامت، ہندال مرزا نادان اور ناسمجھ ہے، اس ناچیز کی خواہش ہے کہ حضور والا اسے معاف فرما دیں۔ صاف دل ہمایوں نے جواب دیا، ہم ہندال مرزا کی لغزش تمہاری وجہ سے معاف کرتے ہیں، اسے بلواؤ اور نصیحتیں کرو کہ آئندہ ان گستاخیوں کا مرتکب نہ ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے نظام سکہ کا آقا مرزا سے تعارف کرایا اور کہا کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اسے 2 دن حکومت کرنے کی سعادت عطا کریں گے۔ آقا مرزا نے ناگواری سے منہ بنایا، زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ ہمایوں بہت تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے محل میں چلا گیا تو آقا مرزا مجھے محل کے ایک گوشے میں لے گیا۔ موتیا کی خوشبو سے فضا معطر تھی، دوسرے پھولوں کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو میں ترشی معلوم نہیں کیوں پائی جاتی تھی۔ جس کمرے میں ہم دونوں بیٹھے تھے، اس میں مرصع اور منقش چاندی کا شمعدان سر پر لٹکا ہوا تھا، 12 شمعوں کی روشنی دے رہا تھا۔ آقا مرزا نے پہلے تو مجھ سے شیر خان سے جنگ اور ناکامی کی تفصیلات سنی، پھر پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ اعلیٰ حضرت ہمایوں نے ہمارے خطوط پکڑ لیے تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آقا مرزا بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت سلامت نے کیا فرمایا؟ میں نے جواب دیا، انہوں نے حیرت انگیز درگزر سے کام لیا۔ افسوس، آقا مرزا ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، تم اگر ذرا سی ہمت اور ہوشیاری سے کام لیتے تو آج ہندوستان کے تخت و تاج پر ہمارا قبضہ ہوتا، لیکن تم بزدل اور بے وقوف نکلے۔ میرا خیال تھا آقا مرزا میری خدمات کو سرائیں گے، لیکن جب وہ الٹی آنکھیں دکھانے لگے تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ آقا مرزا نے کہا، کسی کو بڑا منصب یوں ہی نہیں ملتا، اس کے لیے بہت تدبر اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول تو تم نے نااہلی اور نالائکی سے خطوط پکڑوا دیے، دوسرے یہ کہ جب شکست کی افراتفری میں تمہیں اعلیٰ حضرت کو قتل کر دینے کا موقع ملا تو تم نے کوتاہی اور غفلت سے کام لیا۔ جب حضرت سلامت دریا میں ڈبکیاں کھا رہے تھے، اگر تم ذرا سی ہوش مندی اور ہمت سے کام لیتے تو وہ کبھی بھی پانی کی سطح پر نمودار نہ ہوتے اور آج ہندوستان کا تخت و تاج ہمارے قبضے میں ہوتا۔ میں نے رک رک کر جواب دیا، اعلیٰ حضرت حد درجہ شریف انسان ہیں، پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بادشاہوں پر 7 ولیوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی بادشاہ ہیں اور شاید انہیں بھی 7 ولیوں کا سایہ حاصل ہے، پھر میں انہیں کس طرح ہلاک کر سکتا تھا؟ آقا مرزا نے غصے میں میرے رخسار پر ایک تماچا جڑ دیا۔ تماچے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور اعلیٰ حضرت خلاف توقع اندر داخل ہوئے۔ میں اپنا رخسار سہلانے لگا۔ آقا مرزا گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں دریافت فرمایا، یہ آواز کیسی آئی تھی؟ آقا مرزا سے پہلے میں نے جواب دیا، حضور والا، ایک مچھر دیر سے تنگ کر رہا تھا، وہ بار بار میرے رخسار پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے مچھر کو مارنے کے لیے اپنے رخسار پر تماچا رسید کر لیا۔ بادشاہ نے غور سے ہم دونوں کو یکے بعد دیگرے دیکھا اور ایک طویل ہنکاری بھری۔ آقا مرزا کی آنکھوں میں ممنونیت کا جذبہ سمٹ آیا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ دبا ہوا تھا۔ انہوں نے اچانک مجھ سے دریافت فرمایا، علی مرزا، وہ لڑکی والی تصویر کہاں ہے؟ میں شرم سے جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ آقا مرزا نے پوچھا، اعلیٰ حضرت کس تصویر کی بابت سوال فرما رہے ہیں؟ بادشاہ نے نہایت سادگی اور بھول پن سے پوری تفصیل بتا دی اور کہا، کامران مرزا، تمہارا یہ کوکا تو شریک بڑا عاشق مزاج نوجوان ہے۔ پھر پوچھا، کامران مرزا، کیا وہ لڑکی تمہارے ساتھ آئی ہے؟ آقا مرزا نے فدویت سے جواب دیا، کیوں؟ کیا اعلیٰ حضرت کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، کون ہے جو اسے ایک نظر دیکھ لینے کے بعد پسند نہیں کرے گا؟ آقا مرزا نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت جب آرام فرما کر اٹھیں گے، روشن جبی خدمت اقدس میں پیش کر دی جائے گی۔ میرے دل پر ایک گھوسا سا لگا
اور مجھے بادشاہ سے زیادہ آقا مرزا پر غصہ آیا، جو یہ کہہ سکتے تھے کہ روشن جبی کسی کی امانت ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا خیال دل سے نکال دیں، لیکن آقا مرزا تو اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بادشاہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے، اس کے بعد فرمایا، کامران مرزا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شیر خان افغانی ہم سب کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور ہم سب کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپس کی نا اتفاقیاں ختم کر کے مل جل کر رہیں۔ آقا مرزا نے بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہا، اعلیٰ حضرت، یہ تو جانتے ہیں کہ ہم تابعدار لوگ حضور والا کے نمک خوار اور پروردہ ہیں، جیسے حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، کامران، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے شیر خان سے مقابلہ ہونا چاہیے۔ پھر مجھ سے کہا، علی مرزا، تیری وفاداری سے ہمارے دل پر بڑا اثر ہوا، حالات اعتدال پر آ جائیں پھر تجھے تیری خدمات کا خاطر خواہ انعام دیا جائے گا۔ آقا مرزا بادشاہ کی باتوں سے دل ہی دل میں کڑ رہے تھے۔ بادشاہ نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، کامران مرزا، کیا تم یہ عہد کرنے کو تیار ہو کہ تم آئندہ سرکشی اور بغاوت نہیں کرو گے؟ آقا مرزا نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے، ورنہ یہ خاکسار اتنی بڑی جرت کس طرح کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذات کا پلندہ میز پر رکھ دیا اور واپس جاتے ہوئے فرمایا، ہم کل تمہیں باریابی کا شرف بخشیں گے، اس وقت تم سے ہم بعض اہم مشورے کریں گے۔ بادشاہ کے جاتے ہی آقا مرزا نے ان کاغذات پر قبضہ کر لیا اور انہیں کھول کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ اچانک آقا مرزا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے ان پراسرار کاغذات کو سرسری نظر سے دیکھا۔ یہ آقا مرزا کے وہ خطوط تھے جو انہوں نے مجھے اور بعض دوسرے لوگوں کے نام لکھے تھے۔ انہی میں چند وہ خطوط بھی موجود تھے جن میں بادشاہ سلامت کو قتل کر دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ آقا مرزا لرز گئے، وہ بادشاہ کی ایمان سمجھ چکے تھے۔ ہمایوں نے اس طرح آقا مرزا کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی اس کے خلاف کر رہے ہیں، بادشاہ اس سے باخبر ہیں۔ آقا مرزا کمرے سے نکل گئے، لیکن 5 منٹ بعد پھر واپس آ گئے۔ بولے، علی مرزا، ہم یہ دیکھنے باہر گئے تھے کہ وہاں اعلیٰ حضرت موجود تو نہیں، لیکن شاید وہ سونے کے لیے خوابگاہ میں جا چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، بادشاہ کو ہماری مصروفیات کا پورا علم ہے، اس باب میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بادشاہ ہمیں ان باغیانہ خطوط کی سزا میں قتل نہیں کرا دیں گے؟ آقا مرزا نے افسردگی سے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہو، لیکن یہ بعید بھی نہیں کہ ہمارے لیے کوئی عبرتناک سزا تجویز کی جائے۔ میں نے کہا، بادشاہ خوابگاہ میں آرام فرما رہے ہیں، کیا چوری سے ہمارا فرار ہو جانا مناسب نہیں ہے؟ بزدل کہیں کے، کامران مرزا نے غصے میں کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ اگر ہمیں سزا ملی تو تم بھی سزا پاؤ گے۔ میں نے دبے لفظوں میں پوچھا، آقا مرزا، کیا بادشاہ سلامت روشن جبی کو واقعی اپنے حرم میں ڈال لیں گے؟ آقا مرزا نے جواب دیا، کچھ بعید بھی نہیں۔ میں نے معلوم نہیں کس طرح جوش میں عرض کیا، آقا مرزا، اگر ایسا ہوا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے دوری اختیار کر لوں گا۔ آقا مرزا کے جی میں معلوم نہیں کیا آئی کہ انہوں نے نرمی سے کہا، علی مرزا، ہم خود بھی تم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے روشن جبی کو قبول فرمانا چاہا تو ہم اس سے پہلے اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں گے، پھر تم اسے جہاں بھی چاہو لے جانا۔ جب میں آقا مرزا سے جدا ہونے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا، علی مرزا، ایک سخت مارکے کے لیے تیار رہو، بس یہ سمجھ لو کہ ہم دونوں کو آگرہ کے تخت و تاج کے لیے اپنی اپنی جان کی آخری بازی لگا دینی ہے۔ اس کا نتیجہ جو کچھ بھی نکلے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تخت یا تختہ دار، جو بھی مقدر میں ہوگا مل کر رہے گا، تقدیر سے ڈرنا کیسا؟ آقا مرزا میرے اس جھوٹ سے بہت خوش ہوئے تھے جو میں آقا مرزا کے تماچے کی پردہ پوشی کے سلسلے میں بول چکا تھا، اور میرا پگھلتا ہوا اعتماد کسی حد تک پھر بحال ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی نرمی اور درگزری نے اسے ذرا بھی ممنون احسان نہ کیا تھا۔ وہ اب بھی ہمایوں کی جگہ اپنی حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اس نے مجھے پھر یہی ہدایت کی کہ میں کسی بھی طرح ہمایوں کو راہ سے ہٹانے کی کوشش سے غافل نہ رہوں۔ بادشاہ نے نظام سکہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا اعلان کیا۔
تمام عمرہ شہزادگان کو حکم دیا گیا کہ وہ نظام سکہ کے حضور پیش ہوں اور آداب شاہی بجا لائیں۔ نظام سکہ نے سر پر تاج رکھا اور تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو گیا۔ عمرہ اور شہزادے کورنش و تسلیمات بجا لائے۔ خود بادشاہ بھی ایک امیر کی حیثیت سے نظام سکہ کے روبرو دست بستہ کھڑا رہا۔ بادشاہ کی نظریں آقا مرزا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں بادشاہ کا مقصد بھانپ گیا اور ایک خدمتگار کے ذریعے بادشاہ کی قربت کا خواہاں ہوا۔ ہمایوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، کیا تم ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے آقا مرزا کا معذرت نامہ ہمایوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے چند سطری عذر نامے میں تحریر کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت ناچیز طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حاضری دینے سے قاصر ہے۔ اگر خاطر نازک پر گرا نہ گزرے اور اعلیٰ حضرت ناچیز کو اپنا ہمدرد اور بہی خواہ تصور فرماتے ہیں تو حقیر کی اس رائے سے ضرور اتفاق فرمائیں گے کہ نظام سکہ جیسے حقیر شخص کو دوسری بخششیں اور رعایتیں بھی دی جا سکتی تھیں، اور یہ لازم نہ تھا کہ اسے تخت پر بٹھایا جائے، اور خاص کر اس نازک گھڑی میں کہ شیر خان ہمارے نزدیک آ چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ عنایت حضرت کو اور نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے آقا مرزا کے اعتراض پر افسوس کیا، بولے، آخر ہمارے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اختلاف کی روش اختیار کرتے ہیں؟ کئی دن تک آقا مرزا سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ضرور کسی سازش اور جوڑ توڑ میں مصروف ہوں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور بیماری نازک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میں نے آقا مرزا سے حاضری کی اجازت چاہی تو بآسانی مل گئی۔ میں نے دیکھا منقش آبنوسی مسیری پر آقا مرزا داہنی کروٹ لیٹے ہوئے ہیں اور طبیب کو نبض دکھا رہے ہیں۔ میں سامنے گیا اور نیاز مندانہ آداب بجا لایا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے عرض کیا، آقا مرزا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی علالت سے بنا خبر مطلع ہوا۔ آقا مرزا نے افسوس سے کہا، علی مرزا، ہم فوراً لاہور واپس جانا چاہتے ہیں۔ تم اعلیٰ حضرت سے بصد ادب ہماری طرف سے عرض کرو کہ وہ ہمیں آگرے میں مزید نہ روکیں۔ میں نے اپنی طرف سے بادشاہ کے خیال کی ترجمانی کی۔ میں نے کہا، اعلیٰ حضرت کا خیال ہے کہ اس نازک موقع پر ہم سب کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آقا مرزا نے زہریلی نظروں سے مجھے گھورا اور اپنے طبیب کو حکم دیا، ہمارا مرض بیان کیا جائے۔ طبیب نے سر جھکا کر عرض کیا، افسوس کہ حضور والا کو کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے۔ آقا مرزا نے کرخت آواز میں کہا، ہمیں یہ زہر کون دے رہا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اعلیٰ حضرت کے ایما پر محض ذرا کی بیک مات کھانے میں زہر دے کر ہمیں ہلاک کر دینا چاہتی ہیں۔ میرے جی میں آئی کہ میں بادشاہ کی تائید میں بولوں اور آقا مرزا کو بتاؤں کہ جو بادشاہ خطرناک باغیانہ اور سازشی خطوط کے پکڑے جانے پر اب وہ درگزر سے کام لے رہا ہو، اسے کھانے میں زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شکی اور سازشی آقا مرزا میرا کسی بھی طرح ہم خیال نہ بنے گا اور میں ایک بار پھر اپنا اعتماد کھو دوں گا۔ آقا مرزا نے چڑچڑے لہجے میں کہا، تم اعلیٰ حضرت پر ہمارے خیالات کا اظہار کر دو اور ان سے کہو کہ ہم لاہور واپس جانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جتا دو کہ ہمارا اتحاد اسی طرح قائم رہ سکتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران طبیب رخصت ہو گیا۔ میں بھی واپس آنا چاہتا تھا، لیکن آقا مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا حکم دیا۔ ذرا دیر بعد آقا مرزا کی بیگمات آنے لگیں۔ چونکہ میں آقا مرزا سے ہمشیری رشتہ رکھتا تھا، اس لیے بیگمات مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، اور آنے والیوں میں وہ سرو قامت اور فتنہ سامہ روشن جبی بھی شامل تھی، جس کی تصویر میں اپنے دل سے لگائے پھرتا تھا اور جس کی وجہ سے میں تصویر پرستی کے الزام سے متہم ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری عجیب حالت ہو گئی۔ میرا دل سینے میں یوں اچھلا جیسے وہ پسلیوں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ آقا مرزا میری حالت پر غور کر رہا تھا، شاید وہ مسکرایا بھی۔ روشن جبی نے مجھ پر اچٹتی سی نظر ڈالی
اور آقا مرزا کی پائنتی جا کھڑی ہوئی۔ میں نے زیر لب چند اشعار پڑھے۔ آقا مرزا نے مجھے اپنے قریب بلا کر دوبارہ اشعار پڑھنے کی خواہش کی۔ میں نے سنا دیے۔ ان اشعار نے جادو کا کام کیا۔ اس نے روشن جبی کو حکم دیا کہ وہ چند ساعتیں میرے ساتھ تخلیے میں گزار سکتی ہے۔ میں اسے اپنی قیامگاہ میں لے گیا۔ اس وقت میں جتنا خوش تھا، زندگی میں وہ خوشی دوبارہ میسر نہیں آئی۔ روشن جبی نے کرتے پر نیم تنا پہن رکھا تھا۔ سرخ نیم تنے کے کنارے سنہری تاروں سے زردوز تھے اور سینے کے اوپر دونوں طرف روپیلے اور سنہری تاروں کی مدد سے گلاب کے پھول بنائے گئے تھے۔ وہ مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوئی، بدستور اداس رہی۔ میں نے افسردگی کا سبب پوچھا تو کہنے لگی، علی مرزا، تم اس وقت تک میرے دکھوں کا اندازہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود میری جگہ نہ لے لو۔ میں نے کہا، روشن جبیں، تم یقین کرو کہ میں تمہاری تصویر اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ ایک دن تنہائی میں تمہاری تصویر سے ہی ہم کلام تھا اور وارفتگی میں بار بار اس کے بوسے لے رہا تھا کہ کسی چغل خور نے اعلیٰ حضرت سے شکایت کر دی کہ میں مسلمان ہو کر بت پرستی کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے تمہاری تصویر مجھ سے چھین کر اس چغل خور کے حوالے کر دی اور اسے حکم دیا کہ یہ مقدمہ آگرے میں پیش کیا جائے۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ شاید اعلیٰ حضرت نے یہ حکم ابھی ان کے نشے میں صادر فرمایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی تمہاری تصویر مجھے واپس دلاتی اور اپنا حکم واپس لے لیا۔ روشن جبی نے بالکل غیر متعلق سی بات کی۔ کہنے لگی، علی مرزا، میں کسی ایک کی ہو جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچتا ہے کہ میں بظاہر تمہاری امانت قرار دی گئی ہوں، لیکن تصرف میں مجھے تمہارے آقا مرزا کے رہتی ہوں، اور اب یہ سننے میں آیا ہے کہ بادشاہ سلامت نے بھی مجھے یاد فرمایا ہے۔ روشن جبی کی بات برمے کی طرح میرے دل میں اتر گئی اور میری آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا، روشن جبی، تم نے جو کچھ کہا کیا یہ سچ ہے؟ روشن جبی نے جواب دیا، کلام اللہ اٹھا لاؤ، میں یہی بات اسے ہاتھ میں لے کر پھر سے دہرا دوں گی۔ میں ایک دم اجالے سے تاریکی میں چلا گیا اور میرا دماغ بالکل اس لائق نہ رہا کہ ان حالات اور اس انکشاف کے بعد کیا کہنا یا کیا کرنا چاہیے۔ مجھے گمسم دیکھ کر روشن جبی نے پوچھا، تم کیا سوچنے لگے؟ میں نے بے اختیاری اور مدہوشی میں جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب جب کہ تم میری نہیں رہی، مجھے تمہارے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ روشن جبی نے جی بچی ہو کر کہا، عجیب انسان ہو تم بھی، کہاں تو عشق کا دعویٰ کر رہے تھے کہ مجھے عورت سے خدا بنا دیا تھا، اور کہاں یہ عالم ہے کہ مجھ سے کنارہ کشی کی سوچ رہے ہو۔ میں نے پوچھا، روشن جبیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کسے پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ چاہے گا اور عیش و آرام پہنچاتا رہے گا، میں اسی کو سب سے زیادہ چاہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ابھی تک کورے کاغذ کی طرح ہو جس پر کسی کی تحریر کا نشان تک پایا نہیں جاتا۔ روشن جبی نے جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لو۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ میں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا جس کی اس نے تعمیل نہیں کی اور مجھ سے اختلاط اور لکاوٹ کی باتیں کرنے لگی۔ مجھے اس کی صحیح و دماغی پر شبہ ہونے لگا، لیکن بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض ذرا کے ماحول اور آقا مرزا کے طریقوں نے اسے بگاڑ دیا ہے، اور اب وہ اس لائق نہیں رہی کہ میں اس کی مالا جپتا رہوں۔ اعتماد اور گمان کی شکست نے مجھے کہیں کا بھی نہ رکھا اور جی میں آیا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں بہت دور چلا جاؤں، مایوس انسان کی طرح، یہ سوچ کر کہ اب کسے روشن جبی سے مستقل تعلق رکھنا ہے، جو میسر ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ میں دیر تک اپنا غم غلط کرتا رہا۔ روشن جبی نے خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بالکل آخر میں جب کہ وہ واپس جانے والی تھی، کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، علی مرزا، میں تمہیں عقل مند انسان سمجھتی تھی، لیکن تم اس کے برعکس نکلے۔ اب تک میں نے جو کچھ کہا تھا جھوٹ کہا تھا۔ میں تمہیں آزما رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم مجھے واقعی چاہتے ہو یا گپ مار رہے ہو، اور پتہ چلا کہ تمہارے سارے دعوے بس یوں ہی تھے۔ میں پھر چکرا گیا اور افسردہ آواز میں کہا، پتہ نہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہی ہو جسے تم سچ کی طرح باور کرا رہی ہو۔ روشن جبھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی، تمہاری مرضی، جو چاہے سمجھو، لیکن مجھے تو تم بہت پسند ہو۔ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ میں کسی ایک سے محبت کر کے کسے اپنا سکتی ہوں تو وہ شخص بے شک و شبہ تم ہوگے۔ میں نے اسے فرط محبت سے اپنے نزدیک تر کر لیا۔ وہ بیزاری سے پیچھا چھڑانے لگی اور کہا، تم نے مجھے مایوس کیا ہے علی مرزا، مجھے تمہاری یہ چونچلے اب اچھے نہیں لگتے۔ اسی طرح ہم دونوں کئی گھنٹے تک یکجا رہے، کبھی وہ روٹتی میں مناتا، کبھی میں روٹتا تو وہ منانے لگتی، اور اس میں ہم دونوں نے اتنا مزہ اور لطف حاصل کیا کہ وہ شاید پیار محبت کی سیدھی سادی گفتگو میں میسر نہ آتا۔ بادشاہ کو جیسے ہی آقا مرزا کے شبہات اور شاہی طبیب کی تشخیص کا علم ہوا، میرے ساتھ آقا مرزا کے پاس پہنچے اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کر فرمایا، مرزا کامران، تم ان اندیشوں کو دل سے نکال دو، ہم تو اس کا اپنے دل میں خیال نہیں لا سکتے۔ آقا مرزا خاموش رہے اور اعلیٰ حضرت کی شکل دیکھتے رہے۔ اس دوران میں یہ خبر ملی کہ شیر خان قنوج تک آ چکا ہے۔ بادشاہ نے آگرے کی حکومت آقا مرزا کے حوالے کی اور خود افواج لے کر شیر خان کے مقابلے پر پہنچ گیا۔ آقا مرزا کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ بادشاہ نے کشتیوں کے پل کے ذریعے گنگا کو عبور کر لیا ہے، فوراً آگرہ چھوڑ دیا اور اپنی سپاہ کے ساتھ لاہور چلے گئے۔ یعنی میدان جنگ میں مجھے آقا مرزا کا یہ خفیہ پیغام ملا کہ گزشتہ کوتاہیوں کو مت دہرانا، لاہور یا کابل میں روشن جبیں تمہارا انتظار کرے گی۔ میں سمجھ گیا کہ اس طرح آقا مرزا بادشاہ کو راہ سے ہٹانے اور اس کے صلے میں روشن جبیں کو حاصل کرنے کا پیغام دے رہے تھے۔ دریائے گنگا کے کنارے بڑے زور کا رن پڑا جس میں بادشاہ کو شکست ہو گئی اور وہ بدقت تمام آگرے واپس پہنچے۔ دربار کے امراء نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ لاہور کا رخ کریں کیونکہ قنوج کے بعد شیر خان کا دوسرا قدم آگرے ہی میں ہوگا۔ بادشاہ فوراً لاہور روانہ ہو گئے اور شیر خان بھی موت کے سائے کی طرح ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ آقا مرزا بادشاہ کی آمد سے پریشان ہو گیا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طرح بادشاہ کو لاہور سے نکال باہر کرے۔ بادشاہ کامران مرزا کے باغ دل آمیز میں ٹھہر گئے تھے۔ یہ باغ کامران مرزا نے دریائے راوی کے کنارے لگایا تھا۔ بادشاہ بھی یہاں چین سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ پتہ چلا کہ شیر خان سر ہند تک پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ نے تشویش کے عالم میں مجھے طلب کیا اور کہا، علی مرزا، تم ایک بار پہلے بھی شیر خان کے پاس جا چکے ہو؟ میں نے عرض کیا، بے شک، کوئی نیا حکم؟ بادشاہ نے کہا کہ نیا حکم کوئی نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں حکم دینے کا کسے ہوش ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ ناچیز اعلیٰ حضرت کا تابع دار ہے، حکم فرمائیں، یہ سر دے کر اس کی تعمیل بجا لائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت مظفر بیگ اور قاضی عبداللہ کو طلب کیا۔ یہ دونوں دربار کے معزز امراء میں گنے جاتے تھے۔ بادشاہ نے شیر خان کو ایک خط لکھا، شیر خان، تم کبھی دربار مغلیہ کے نمک خوار تھے اور اب ہمیں اپنا نمک خوار بنانے کی فکر میں ہو۔ شیر خان، خدا سے ڈرو، آخر تم اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ دیا ہے، تم لاہور ہمارے لیے چھوڑ دو اور اس وقت سر ہند میں جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو اسے ہمارے اور اپنے درمیان حد قرار دے لو۔ یہ خط بادشاہ نے ہمارے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسی وقت شیر خان سے مل کر اس کا جواب لاؤ۔ میں جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ آقا مرزا نے خفیہ طور پر مجھے ایک خط شیر خان کے نام دیا۔ اس میں آقا مرزا نے لکھا تھا، شیر خان، تم نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ صلح کر لو گے۔ بھائی ہمایوں ہندوستان سے رخصت ہونے والے ہیں، کیا تم اپنا وعدہ پورا کرنے میں تجاہل سے کام لے رہے ہو یا کوئی اور مصلحت ہے؟ میں نے آقا مرزا سے پوچھا، آپ کی شیر خان سے بات چیت کب سے چل رہی ہے؟ آقا مرزا نے سنسنی خیز انکشاف کیا، جب ہم آگرے میں تھے۔ شیر خان نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ اگر ہم اعلیٰ حضرت کا ساتھ نہ دیں اور اپنی فوج لے کر لاہور چلے جائیں تو شیر خان اس نرم رویے کے صلے میں
ہمیں لاہور میں حکومت کرنے دے گا اور ہم سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ میں آقا مرزا اور بادشاہ کا پیغام لے کر سر ہند پہنچ گیا۔ مظفر بیگ اور قاضی عبداللہ شیر خان کے روبرو پہنچ کر بہت زیادہ مرعوب ہو گئے۔ میں نے بدقت تمام اپنے بادشاہ کا پیغام شیر خان کو پہنچایا اور چپکے سے آقا مرزا کا پیغام بھی دے دیا۔ شیر خان نے اس کا فوری جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ تم لوگ لاہور واپس جاؤ، ہمارا آدمی جوابات لے کر خود ہی حاضر ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس چلے آئے اور آقا مرزا اور بادشاہ بے چینی سے شیر خان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور بادلوں کے ٹکڑے مستانے ٹکڑے اپنا پیٹ پھلائے اڑتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ باقی دلہ میں اس کی بارادری میں موسم کا مزہ لے رہے تھے کہ خدام شاہی نے مطلع کیا، شیر خان کا قاصد جوابات لے کر حاضر ہو گیا ہے۔ بادشاہ لفظ جوابات پر چونک پڑا۔ انہوں نے اسی وقت یہ فرمان جاری کیا کہ شیر خان جوابات کو سننے اور اس پر غور و خوض کرنے کے لیے فوراً ایک مجلس منعقد کی جائے جس میں 7 سال سے لے کر 70 سال تک کے مرد شرکت کریں۔ وہیں بارادری میں ہم سب جمع ہو گئے۔ شیر خانی قاصد ہمارے سامنے بلایا گیا اور اس نے 2 خط بادشاہ کے حوالے کر دیے۔ آقا مرزا نہایت ہوشیاری سے فرار ہو کر اپنے نولکھا باغ میں روپوش ہو گیا۔ بادشاہ کے خط کا جواب شیر خان نے دیا تھا، تم سر ہند کو حد فاضل بنانا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری درخواست مسترد تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے تمہارے لیے کابل چھوڑ دیا ہے، تم لاہور سے کابل چلے جاؤ۔ بادشاہ کو اس مختصر اور پر رعونت جواب پر غصہ تو بہت آیا، لیکن قہر درویش برجان درویش کر بھی کیا سکتے تھے۔ خون کے گھونٹ اور صبر کا تلخ پھل حلق کے نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد آقا مرزا کے خط کا جواب پڑھا گیا۔ شیر خان نے آقا مرزا کو لکھا تھا، کامران مرزا، جب تک ہم نے آگرہ فتح نہیں کیا تھا حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے کہ پورا ہندوستان ہمارے قدموں پر ہوگا۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ تم ہم سے جنگ آزما ہو کر بلا وجہ اپنی فوجی قوت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تم کابل چلے جاؤ اور ہم وہاں نہیں آئیں گے۔ آقا مرزا کی سازش کا بھانڈا پھوٹنا تھا کہ مجلس کے جملہ ارکان شرم شرم کی آوازیں بلند کرنے لگے اور کسی قطعی رائے تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ مجلس برخاست کر دی گئی۔ بادشاہ نے شیر خانی قاصد کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم سب خدائی احکام کے پابند ہیں، اگر وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کابل چلے جائیں تو ضرور چلے جائیں گے، لیکن چونکہ ہمیں ابھی خدا کے آخری فیصلے کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے پوری قوت سے ہاتھ پیر مار کر یہاں رکنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ دل برداشتہ ہو کر حرم میں چلے گئے۔ ایک دن اچانک بادشاہ نے مجھے یاد فرمایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں مجلس مشاورت جمی ہوئی ہے۔ بادشاہ کے بھائی مرزا ہندال بھی وہیں موجود تھے اور ان کے چہروں کا کھچاؤ یہ بتاتا تھا کہ وہ کسی بات پر سخت برہم ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر ملال کے اثرات ضرور تھے، لیکن غصہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اور بادشاہ کے بھائی مرزا ہندال بھی وہیں موجود تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے قریب بلایا اور نہایت ملائمت سے سوال کیا، علی مرزا دیکھو، مرزا کامران کے مقابلے میں ہم تم سے کہیں زیادہ وفاداری کا حق رکھتے ہیں، سچ سچ بتاؤ، یہ مرزا کامران آخر چاہتا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اعلیٰ حضرت، یہ ناچیز بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہے کہ جو سودا شیر خان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے وہی آقا مرزا بھی چاہتے ہیں، اور جو جسے حاصل ہے اس سے زیادہ کی خواہش انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ مرزا ہندال نے طیش میں کہا، اعلیٰ حضرت، جب تک مرزا کامران کو عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی شاہی افواج میں اتحاد اور یکجہتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہوگا۔ چند دوسرے شہزادوں نے بھی مرزا ہندال کے خیال کی تائید کی اور سر جھکائے فکر مند بادشاہ کے انداز سے یہ شبہ گزرنے لگا کہ شاید آج مرزا کامران کے خلاف
کوئی خطرناک فیصلہ صادر ہو کر رہے گا۔ مرزا ہندال نے مزید کہا، شاید حضور والا کو اس بات کا علم نہیں کہ ہم سے جو لغزشیں یا گستاخیاں سرزد ہو چکی ہیں، ان میں مرزا کامران کا ہاتھ ضرور موجود تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اعلیٰ حضرت بادشاہ کہلائیں۔ وہ اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور ذرا دھیمے لہجے میں کہا، اور خدا نے ہمیں یہ صریحاً حکم دے رکھا ہے کہ موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ ہمایوں نے بے چین ہو کر سر اٹھایا اور صاف اور صریح لہجے میں جواب دیا، مرزا ہندال، بابا جان نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ بھائیوں کا خیال رکھنا اور ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو درگزر کر دینا۔ پھر ہم 2 دن کی زندگی کو مرزا کامران کے خون سے داغدار کیوں کر لیں؟ ہم مرزا کامران کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بادشاہ کے اس 2 ٹوک فیصلے نے ہم سب کو بہت متاثر کیا اور اس کی عظمت کا میں دل و جان سے قائل ہو گیا۔ اور میں ہی کیا، سب کا یہی حال تھا۔ مرزا کامران کو خطرہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کہیں کابل کا رخ نہ کریں۔ اس نے بادشاہ کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کی اور بالآخر بادشاہ کو بتائے بغیر اپنی فوج کے ساتھ کابل روانہ ہو گیا اور دل میں یہ ارادہ کر کے گیا کہ اگر ہمایوں نے کابل کا رخ کیا تو انہیں بزور قوت روک دیا جائے گا۔ بادشاہ نے مایوس ہو کر واقعی کابل کا رخ کیا۔ ابھی وہ ہزارہ تک پہنچے تھے کہ مخبروں نے خبر دی، مرزا کامران مزاحمت اور مقابلے کی نیت سے واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ کے ہمراہی پریشان ہو گئے اور انہوں نے دریافت کیا، کیا ہم سب بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر مرزا کامران کا انتظار کریں؟ ہمایوں نے جواب دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی تو ہم خود ہی اس کے احکام صادر فرما دیں گے۔ بادشاہ کی نرمی سے لوگ دل برداشتہ اور مایوس ہونے لگے۔ بادشاہ زرہ بختر پہنے ہوئے ہم سب کے سامنے نمودار ہوئے اور یہ سنسنی خیز خبر سنائی کہ مرزا کامران آ چکا ہے اور اس نے بادشاہ سے قدم بوسی کی اجازت چاہی ہے۔ لوگ کچھ ہونے کے ڈر سے کسی اہم اعلان کی امید کرنے لگے۔ اس وقت میں بادشاہ کے قریب ہی تھا۔ آقا مرزا ایک طرف سے اچانک نمودار ہوئے اور بڑھ کر بادشاہ کے قدموں میں جھک گئے اور پنڈلیاں پکڑ کر آنسو بہانے لگے۔ بادشاہ نے اس کی پشت تھپ تھپائی اور کہا، آقا مرزا، میرے بازو میں قوت ہے، میری قوت تم ہو، روتے کیوں ہو؟ اٹھو اور مردوں کی طرح آنسو پونچھ کر ہمارے روبرو کھڑے ہو جاؤ۔ جب ہاتھ پکڑ کر آقا مرزا کو اٹھایا گیا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور پوچھا، کامران، تم کیوں رو رہے ہو؟ آقا مرزا نے تقریباً ہچکیوں میں جواب دیا، اعلیٰ حضرت، ہندوستان کی آب و ہوا نے ہماری صحت بگاڑ دی ہے۔ ایک تو صحت خراب ہے، اس پر مسلسل جنگیں، ان پریشانیوں نے ہمیں عاجز کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آقا مرزا نے کہا، اعلیٰ حضرت، ہمیں کابل چلے جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، تم کابل جا سکتے ہو، اور کچھ؟ آقا مرزا نے عرض کیا، حضرت، فردوس مکانی بابر نے اپنی زندگی ہی میں کابل ہماری والدہ کو دے دیا تھا۔ اگر اسے جنگ و جدل سے محفوظ رکھا جائے تو بڑا کرم ہوگا۔ بادشاہ کو آقا مرزا کی اس درخواست نے پریشان کر دیا۔ کہا، کامران مرزا، یہ بھی تو سوچو کہ ہندوستان چھوڑنے کے بعد ہم سر کہاں چھپائیں گے؟ بے حس اور خود غرض آقا مرزا نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت کی فکر فلک گیر 20 پناہ گاہیں تلاش کر سکتی ہے، ایک کابل ہی پر کیا موقوف ہے؟ ہمایوں نے کہا، کامران مرزا، کابل تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا، ہم تو ذرا دم لینے آئیں گے اور بس۔ لیکن آقا مرزا کسی بھی طرح اس پر تیار نہ ہوئے کہ بادشاہ کابل جائیں۔ آخرکار بادشاہ نے کامران مرزا سے وعدہ کیا کہ وہ کابل نہیں جائیں گے اور وہ ہزارہ سے واپس ہو کر سندھ کی طرف چل پڑے۔ آقا مرزا کابل چلے گئے اور یہیں سے شاہی خاندان کے بعض دوسرے افراد نے بھی، مرزا ہندال نے بھی بادشاہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مرزا ہندال گجرات چلے گئے۔ آقا مرزا نے کابل کی راہ لی۔ ظاہر ہے
روشن جبھی بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں بادشاہ کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں حالات کے ایک ایسے موڑ پر آ چکا تھا جہاں مستقبل کا تعین کرنا بہت دشوار تھا۔ میرے سامنے یا تو اتھا تاریکیاں تھیں یا سنگلاخ ویران میدان، بے برگ و گیا صحرا۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا، علی مرزا، اگر تم چاہو تو کامران مرزا کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت، کابل کا گوشہ سکون و انبساط اپنے دامن میں ایسی عظمت نہیں رکھتا جیسی مجھے آپ کی بے سر و سامہ ہم رکابی میں حاصل رہے گی۔ بادشاہ نے جیسی نظروں سے مجھے دیکھا، میں یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں میرے لیے شکر اور امتنان، احسان و اطمینان کا بے پایاں جذبہ موجود تھا۔ ہمایوں کی یہ داستان جو آپ سن رہے ہیں، اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ اس میں انسان کی عظمت اور ضلالت پہلو بہ پہلو موجود ہے۔ میں علی مرزا جو اس داستان کا راوی ہوں، بھول چوک کا پتلا ہوں۔ شروع سے آخر تک میں یہی چاہوں گا کہ دیانت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور مجھے جو جیسا نظر آیا اس کو اسی طرح پیش کر دیا جائے۔ جب بادشاہ بھکر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ہندال مرزا واپس آ گیا ہے۔ شاہی خاندان نے شہزادی کی واپسی کی خوشی میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضری دی۔ عورتوں میں حمیدہ بانو بیگم بھی تھیں۔ یہ مرزا ہندال کی سسرالی عزیزہ تھیں۔ بادشاہ کو حمیدہ بانو بیگم بہت پسند آئیں۔ تا دیر انہیں دیکھتے رہے، پھر پوچھا، ان کی تعریف؟ کسی نے عرض کیا، یہ میر بابا دوست کی صاحبزادی حمیدہ بانو بیگم ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میر بابا دوست ہماری رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پھر بیگماں سے فرمایا، ہمیں حمیدہ بانو بیگم پسند آ گئی ہیں، ان کے بزرگوں سے کہو انہیں ہمارے نکاح میں دے دیں۔ مرزا ہندال بگڑ گئے، تیوریوں پر بل ڈال کر بولے، اعلیٰ حضرت، اس لڑکی کو ہم اپنی بہن یا بچی تصور کرتے ہیں۔ آپ غریب الوطن بادشاہ ہیں، ان حالات میں اگر لڑکی کو اچھی طرح نہ رکھ سکے تو کیا ہوگا؟ بادشاہ کو میں نے پہلی بار ناراض اور خفا ہوتے دیکھا۔ وہ غصے میں اٹھے اور ایک طرف چلے گئے۔ مرزا ہندال کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ بادشاہ کو جاتے ہوئے اطمینان سے دیکھتے رہے۔ مرزا ہندال کی ماں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ بادشاہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ کو نہایت تسلی آمیز خط لکھا اور اعلیٰ حضرت کو یقین دلایا کہ وہ حمیدہ بانو بیگم کو بادشاہ سے شادی کر لینے پر آمادہ کر رہی ہیں، لیکن حمیدہ بانو تیار نہیں ہو رہی۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے تمام بیگمات کو اپنے گرد جمع کیا۔ شاندار محفل جمی، لیکن اس محفل میں حمیدہ بانو نہیں پہنچی۔ بادشاہ نے کسی بیگم کو حکم دیا کہ وہ حمیدہ بانو کو بھی بلائیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہلوا بھیجا، اعلیٰ حضرت سے کہو کہ اگر اس ناچیز کی طلبی کورنش تسلیمات بجا لانے کی غرض سے ہے تو اگلے روز میں یہ عزت حاصل کر چکی ہوں۔ اس بار بادشاہ نے مرزا ہندال کو حکم دیا، مرزا ہندال، حمیدہ بانو تمہاری عزیزہ ہیں، تم انہیں ہمارے روبرو لاؤ۔ مرزا ہندال تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور عرض کیا، اعلیٰ حضرت، حمیدہ بانو کہتی ہیں کہ بادشاہوں کو ایک بار دیکھ لینا تو جائز ہے، لیکن بار بار دیکھنا جائز نہیں، کیونکہ بادشاہ بھی نامحرموں میں آتے ہیں۔ بادشاہ نے ہنس کر جواب دیا، اس شریف لڑکی سے کہو کہ اگر ہم نامحرم ہیں تو عنقریب محرم بھی بن جائیں گے، وہ سامنے تو آئے۔ یہ بالکل فطری بات ہے کہ بادشاہ کی طرف سے حمیدہ بانو کے لیے جتنا اشتیاق بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی روشن جبیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اپنی ناکامی اور مہجوری نے چولا بدلا اور حاسدانہ روش اختیار کی۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کاش بادشاہ حمیدہ بانو کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ میں نے سنا ہندال مرزا کی ماں 40 دن تک حمیدہ بانو کے پیچھے پڑی رہیں اور انہوں نے حمیدہ بانو سے کہا، بچی، یہ بات تو نہیں ہے کہ تم شادی ہی نہ کرو، آخر کار کسی نہ کسی سے تو شادی کرو گی ہی، پھر بادشاہ سے بہتر کون آدمی ہوگا؟ حمیدہ بانو بدستور انکار کر رہی تھیں، بولی، یقیناً میں کسی نہ کسی سے شادی ضرور کروں گی، لیکن وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کا گریبان میرے ہاتھوں کی دسترس میں ہوگا، اور رہے بادشاہ سلامت تو ان کا گریبان دامن تک ہاتھ بھی نہ پہنچیں گے۔
پھر معلوم نہیں کس طرح حمیدہ بانو شادی پر آمادہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے استرلاب خط میں لے کر مبارک کھڑی کا انتخاب فرمایا اور امیر البقانا نامی ایک بزرگ کے ذریعے نکاح پڑھوایا اور امیر البقا کو 2 لاکھ روپے بطور حق کے نکاح نامہ عطا فرمائے۔ نکاح کے 3 دن بعد بھگت روانہ ہو گئے۔ بادشاہ اور حمیدہ بانو کا ملاپ میرے دل پر کوہ گراں بن کر گرا اور میری طبیعت بادشاہ کی طرف سے اچاٹ ہو گئی۔ میں جلد از جلد آقا مرزا کے پاس چلا جانا چاہتا تھا۔ یوں بھی بادشاہ کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا اور وہ سندھ کے ریگستانوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ جسلیمر کے ہندو راجا نے تو یہاں تک کوشش کی کہ بادشاہ کو اپنی اطاعت و احترام کا یقین دلا کر بتلانا چاہا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب بادشاہ اس کے قابو میں چلے جائیں گے تو وہ انہیں گرفتار کر کے شیر شاہ کی خدمت میں روانہ کر دے گا اور اس طرح شیر شاہ کا اعتماد حاصل کر لے گا۔ لیکن کسی طرح بادشاہ کو اس کے ارادوں کا علم ہو گیا اور وہ جسلیمر جانے کے بجائے عمرکوٹ روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ بادشاہ کے آدمی 2 آدمیوں کو پکڑ لائے اور کہا، یہ دونوں جسلیمر کے راجا کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت نے ان سے باز پوچھ شروع کی۔ ابھی سوال جواب کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ دونوں قیدیوں نے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر خود کو رسیوں سے آزاد کر لیا اور بادشاہ کے آدمیوں کی کمروں سے تلواریں کھینچ کر مار کاٹ شروع کر دی۔ بادشاہ گھبرا کر پیچھے ہٹے لیکن اس کوشش میں ان کا گھوڑا مارا گیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے ان پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی اس ناگہانی افتاد کا اثر کم بھی نہ ہوا تھا کہ شور اٹھا۔ جسلیمر کا راجا مالدیو بادشاہ کو گرفتار کرنے آن پہنچا ہے۔ بادشاہ کا گھوڑا کام آ چکا تھا۔ ایک گھوڑا حمیدہ بانو کی سواری میں تھا۔ بادشاہ کے آدمیوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ترتی بیگ نامی ایک امیر سے درخواست کی کہ ہمیں سواری کے لیے ایک گھوڑا دے دو، لیکن ترتی بیگ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ پیشانی پر ناگواری کی شکن لائے بغیر ایک اونٹ کی طرف بڑھے اور حمیدہ بانو کو گھوڑے پر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ندیم بیگ نامی ایک دوسرا امیر آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور پھر یہ آوارہ گردوں اور بد نصیبوں کا قافلہ عمرکوٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مالدیو کے آدمیوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کے کسی تیر انداز کے تیر نے اتفاقیہ طور پر مالدیو کی سپاہ کے سردار کو زخمی کر کے گھوڑے سے گرا دیا، جس سے اس کی سپاہ ڈر کر بھاگ گئی اور بادشاہ کا قافلہ عمرکوٹ پہنچ گیا۔ عمرکوٹ کا رانا بادشاہ کے استقبال کے لیے خود آیا اور نہایت عزت و احترام سے اپنے قلعے میں لے گیا اور بادشاہ کے آدمیوں کو قلعے کے باہر ہی رکھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اب میں بادشاہ سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ مجھے بادشاہ کے روشن مستقبل پر ذرا بھی یقین نہ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس دور غربت و مسافرت میں کسی جگہ بھی بادشاہ مارا جا سکتا تھا۔ جب میں نے بادشاہ سے رخصت کی اجازت چاہی تو انہوں نے دریافت کیا، اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے جواب دیا، میں کابل جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کچھ دیر متفکر رہے، پھر فرمایا، اچھا، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ضرور جاؤ۔ ہمارے حالات بھی بڑے غیر یقینی ہیں اور پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ پھر پوچھا، ہم تم سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا تم ان کے جوابات خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچ سچ دو گے؟ میں نے فتویانہ عرض کیا، حضرت سلامت نے اب تک اس ناچیز پر جو کرم گستری فرمائی ہے وہ مجھے اگر چاہوں بھی تو جھوٹ نہ بولنے دے گی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا، کامران ہمارا بھائی ہے اور ہم تمہارے بادشاہ ہیں، تم کامران کے دوست شریک ہو۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی وقت پڑے تو تم کس کا ساتھ دو گے، کامران کا یا ہمارا؟ میں پریشان ہو گیا۔ جواب کے ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ اگر میں آقا مرزا کے حق میں جواب دیتا جو کہ میرا دوست شریک تھا تو بادشاہ کی ناراضگی کا خطرہ تھا، اور اگر جھوٹ بول کر بادشاہ کی حمایت میں جواب دیتا تو شریف النفس بادشاہ شاید یہ سوچنے لگتا کہ جو اپنے دوست شریک کا نہ ہوا وہ کسی اور کا کس طرح ہوگا۔ اچانک وجدان کی روشنی عقل کی گمراہی پر غالب آئی اور میں نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت، رسول اللہ کی حدیث ہے
کہ مسلمانوں تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اور جب کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ظالم کی مدد کس طرح کی جائے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے۔ بادشاہ میرے جواب سے بہت خوش ہوئے اور مجھے واپسی کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، ہماری پھوپھی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ کامران کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گی۔ میں بادشاہ کی پھوپھی خانزادہ بیگم کو لے کر کابل روانہ ہو گیا۔ اس وقت جہاں مجھے بادشاہ کی ہم نشینی چھوڑنے کا غم تھا، وہیں یہ خوشی بھی تھی کہ میں حمیدہ بانو اور بادشاہ کے پرمسرت ملاپ کی تلخی سے محفوظ ہو گیا تھا۔ مجھے راستے ہی میں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آقا مرزا ہندال کے علاقے قندھار پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہیں۔ قندھار کے حکمران کراچا خان نے اظہار نوازش اور بادشاہ نوازی اپنے ایک مکتوب کے ذریعے قندھار کی حکومت مرزا ہندال کو بخش دی تھی، لیکن آقا مرزا اس فکر میں تھے کہ قندھار بھی اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ حضرت بادشاہ کی پھوپھی خانزادہ بیگم نے مجھے حکم دیا کہ کابل کے بجائے قندھار چلو، میں وہیں کامران مرزا کو بلا کر دونوں بھائیوں آقا مرزا اور مرزا ہندال میں اتحاد کرا دوں گی۔ ہم بدقت تمام قندھار پہنچ گئے۔ عسکری مرزا آقا مرزا کے حکم پر اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ہمیں قندھار میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، باہر ہی روک لیا گیا۔ عسکری مرزا اپنی پھوپھی کی خدمت میں آداب بجا لایا۔ خانزادہ بیگم نے عسکری مرزا کو حکم دیا کہ کامران مرزا کو فوراً بلاؤ، میں اسے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ چوتھے دن آقا مرزا بھی حاضر ہو گئے۔ وہ خانزادہ بیگم سے ادب و احترام سے پیش آئے، لیکن مجھے خشمگی نظروں سے دیکھا۔ خانزادہ بیگم انہیں خلوت میں لے گئیں اور کچھ دیر تک سمجھاتی رہیں، جس کا تفصیلی علم نہ ہو سکا۔ بعد میں اتنا ضرور ہوا کہ وہ آقا مرزا کو اتحاد اور اخلاص کی تلقین کرتی رہیں، اور آقا مرزا اس پر مصر رہے کہ کابل کی طرح قندھار میں بھی ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ پھر آقا مرزا اور خانزادہ بیگم میں زور زور سے باتیں ہونے لگیں۔ خانزادہ بیگم کہہ رہی تھیں، کامران، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہی کہوں گی کہ ہمایوں کی بادشاہت کا فیصلہ خود فردوس مکانی بابر فرما گئے ہیں، اور ایک عرصے تک تم خود بھی اسی کے نام کا خطبہ پڑھتے رہے ہو۔ تمہیں اب بھی ہمایوں کو اپنا بڑا سمجھنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ آقا مرزا اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، بولے، آپ کا ارشاد بجا، لیکن اعلیٰ حضرت یہاں سے بہت دور ہیں، سرے دست ہمارے ہی نام کا خطبہ پڑھ دیا جائے، پھر جب بادشاہ آ جائیں گے تو ان کے نام کا خطبہ شروع کرا دیا جائے گا۔ شاید دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ آقا مرزا منہ بنائے ہوئے باہر نکلے اور مجھے ایک بار پھر خشمگی نظروں سے دیکھا۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے ایک دوسرے خیمے میں لے گئے۔ ان کے تیور ہی سے میں نے اپنی قسمت کا فیصلہ پڑھ لیا تھا۔ وہ خود تو بیٹھ گئے لیکن مجھے کھڑا رکھا۔ بولے، ہم نے تو یہی چاہا تھا کہ تجھے کسی اعلیٰ منصب پر فائز کر دیں، لیکن تو کوتا اندیش، کم ہمت اور بزدل ہے۔ تو نے اپنے عمر عزیز کا بہترین حصہ بلا وجہ ضائع کر دیا۔ اگر ہم تجھ سے یہ سوال کریں کہ تو نے اپنے منصوبے کو کس حد تک پائے تکمیل کو پہنچایا تو تو اس کا کیا جواب دے گا؟ میں نے جواب دیا، آقا مرزا، عملاً بادشاہ کا کام تمام ہو چکا ہے، اور جسے خدا خود ہی ذلیل کر چکا ہو اسے انسان کیوں ذلیل کرے؟ آقا مرزا نے شاہانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ ان کے اطوار اور باتوں سے کوئی شخص بھی یہ محسوس کر سکتا تھا کہ آقا مرزا میں ایک بادشاہ کا مزاج جلوہ گر ہے۔ ان کا لہجہ درست اور شاہانہ تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور صاف صاف جتا دیا کہ علی مرزا، اس وقت تو دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے، کیونکہ تو نہ تو آوارگرد ہمایوں کا اعتماد حاصل کر سکا اور نہ ہی ہماری نظر میں معتمد رہا۔ ہم تجھے شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہیں اور تیرا آزاد رہنا ہمارے لیے خطرے کا موجب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تالی بجائی اور مجھے چند سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا، اسے کابل کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ اس خلاف امید حکم نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ اسی وقت ان سپاہیوں نے مجھے گرا دیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ میں ان اذیتوں کو
کن لفظوں میں بیان کروں جو مجھے آقا مرزا کی طرف سے پہنچائی گئیں؟ وہ تمام قدرتی نعمتیں جنہیں انسان کوئی قیمت ادا کیے بغیر حاصل کر لیتا ہے، مجھے ان سے محروم کر دیا گیا۔ روشنی، میں ایک عرصے تک اس سے محروم رہا۔ ہوا تنگ و تاریک کوٹری کی گھٹن میں ایک ایک جھونکے کو ترس گیا۔ ہم جلیسوں کی آوازیں، مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں اب بھی انسانوں کی دنیا میں ہوں یا گوشۂ قبر میں نکیرین کا منتظر ہوں۔ پانی، نیم گرم پانی نے میرے معدے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کھانا جو بھی ملتا، اس میں نہ تو لذت ہوتی اور نہ مقدار میں اتنا ہوتا کہ میں پیٹ بھر سکتا۔ ایک مدھم سی شمع یوں روشن رہتی جیسے تاریک ترین رات میں آسمان پر منحنی اور کمزور سا ایک تنہا ستارہ۔ مجھے باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ شب و روز کا تصور تک ختم ہو چکا تھا۔ میری کوٹری اس قرے کی مانند تھی جہاں ہمیشہ رات رہتی ہو۔ اس ماحول نے میرے جملہ اعصاب کو متاثر کیا۔ ماضی کی یادیں اور ان کا تصور میرے حق میں کتاب کی طرح تھا جسے پڑھ کر میں دل بہلانے کی کوششیں کرتا رہتا۔ نامعلوم لیکن تاریک خیالی مستقبل قبر کی طرح منہ کھولے سامنے کھڑا تھا، اور میں چیونٹی کی چال سے زندگی کا سفر طے کرتا اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن خلاف معمول آقا مرزا کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک سائے کی طرح سامنے کھڑے مجھ سے مخاطب تھے۔ علی مرزا، کیا تیرے ہوش و حواس اب بھی کام کر رہے ہیں؟ میرا دل اس حد تک بجھ چکا تھا کہ اس آواز نے نہ تو مجھے خوش کیا اور نہ ہی مایوس۔ آقا مرزا نے کہا، کیا تو یہاں سے نکلنا پسند کرے گا؟ میں نے کمزور آواز میں جواب دیا، میں موت کا منتظر ہوں۔ آقا مرزا، آپ واپس چلے جائیں اور مجھے مر جانے دیں۔ وہ ہنسے اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ مجھ سے کیا کچھ کہتے رہے۔ سورج کی روشنی میں میری آنکھیں کام نہیں کر رہی تھیں، اور مجھے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ میری بصارت بہت زیادہ زائل ہو چکی ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ چلنے کی عادت بھلا چکے تھے۔ کئی جگہ میں گرتے گرتے بچا۔ آقا مرزا مجھے ایک نہایت پرتکلف کمرے میں لے گئے۔ مجھے وہاں کی ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ روشن جبیں دیر تک وہاں موجود رہی اور میں اسے پہچاننے تک سے قاصر رہا۔ آقا مرزا نے لذیذ ترین کھانے میرے سامنے رکھ دیے، لیکن میری اشتہا تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ جب میں نے کھانے سے بھی منہ موڑ لیا تو شاید آقا مرزا کو پہلی بار اپنے ظلم و جور کا احساس ہوا، اور شاید اپنی زیادتی پر پشیمان بھی بہت ہوئے۔ بولے، علی مرزا، غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں۔ تم پر جو کچھ بھی تھی اس میں ہماری مرضی ہرگز شامل نہ تھی۔ ہم تو ادھر ادھر مہمات میں الجھے رہے اور تم قید تنہائی بھگتتے رہے، لیکن ہم جیسے ہی واپس آئے پہلے تمہارے پاس پہنچے، پھر روشن جبی کو آواز دی اور کہا، روشن جبی، کیا تم نے بھی علی مرزا کو نہیں پہچانا؟ ادھر آؤ ان کے قریب۔ علی مرزا کی بینائی کو شاید تاریکی کھا گئی ہے۔ روشن جبیں جب بالکل میرے قریب آ گئی تو میں نے بھی اسے پہچان لیا۔ اس کی مغایرت اور اجنبیت کی روش سے مجھے یہ احساس گزرا کہ شاید وہ بھی اس شکستہ انسان کو نہ پہچاننے ہی میں بہتری محسوس کر رہی ہے۔ آقا مرزا نے کہا، علی مرزا، اگر تم چاہو تو روشن جبی کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ میں نے افسردگی سے جواب دیا، نہیں، اب میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ آقا مرزا نے بھی مزید اصرار نہیں کیا اور سر کے اشارے سے روشن جبیں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ تنہائی میں آقا مرزا دیر تک تسلی دلاسے دیتے رہے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ میرے جو اعضاء بھی متاثر ہوئے ہیں وہ شاہی طبیب سے ان کی پچھلی توانائی بحال کرا دیں گے۔ وہ کئی دن بعد حرف مطلب زبان پر لائے۔ بولے، علی مرزا، تم ہمارے دودھ شریک ہو، اور یہ دودھ ہی کا اثر ہے کہ ہم تمہیں اس کال کوٹری سے باہر نکال لائے۔ دودھ شریک کی حیثیت سے تم پر ایک قرض اور فرض عائد ہوتا ہے، کیا تم اسے پورا کرنے پر آمادہ ہو؟ میں نے زبان کے بجائے آنکھوں سے پوچھا، وہ کیا؟ آقا مرزا چبا چبا کر بولے، ہمایوں ایران پہنچ چکا ہے اور طہماسب صفوی سے امداد کا طالب ہے۔ حالانکہ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے خود ہی ہم سے یہ کہا تھا
کہ عملاً ہمایوں کا کام تمام ہو چکا ہے، اب اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ تو بہت ہی سخت جان نکلا۔ علی مرزا، ہمیں ڈر ہے کہ صفوی بادشاہ اسے مدد دے کر پھر سے بادشاہ نہ بنا دے۔ اب ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے جو ہتھیاروں سے نہیں، باتوں سے لڑی جائے گی۔ آقا مرزا اپنی باتوں کا تاثر جانچنے کے لیے رکے اور تیز نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگے، لیکن اس وقت میرا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ انہوں نے پوچھا، علی مرزا، کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ کیا تمہاری قوت سماعت صحیح کام کر رہی ہے؟ میں نے سر ہلا کر جواب دیا، ابھی میں بہرا نہیں ہوا۔ آقا مرزا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم بہرے نہیں ہوئے، ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تم ایران چلے جاؤ، ہمایوں سے ملو اور اسے ہمارے جبر و ظلم کی داستان سنا کر اپنے اعتماد میں لے لو، یہاں تک پہنچ جاؤ، تب تم نہایت ہوشیاری سے کسی بھی طرح صفوی حکمران کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرنا کہ ہمایوں ایک نااہل انسان ہے، اسے کسی قسم کی بھی مدد دینا اپنی دولت اور آدمیوں کا نقصان کرنا ہے، صفوی بادشاہ کو ہر قیمت پر ہمایوں کی دستگیری سے روکنا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گمسم پاگل کی طرح ان کی صورت دیکھتا رہا، دھندلی دھندلی غبار آلود صورت۔ آقا مرزا نے پھر سوال کیا، علی مرزا، تمہارے ہوش و حواس صحیح کام کر رہے ہیں؟ میں نے پھر جواب دیا کہ ہاں، ابھی میں پاگل نہیں ہوا۔ آقا مرزا نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم پاگل نہیں ہوئے، تب پھر تم کب تک ایران چلے جاؤ گے؟ جب تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو کر واپس لوٹو گے تو قندھار کی حکومت تمہیں خوش آمدید کہے گی اور روشن جبیں اپنی 10 حسین و جمیل کنیزوں کے ساتھ اپنی کشادہ آغوش سے تمہارا استقبال کرے گی۔ شاید پہلی بار میں مسکرایا اور اس گونگے کی طرح زبان کھولی جو بولتے بولتے ایک دم مدت مزید کے لیے خاموش ہو گیا ہو اور سالہ سال کے بعد وہ پھر بولنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ میں نے اٹک اٹک کر کہا، آقا مرزا، گو کہ مجھ پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن تم میرے دو شریک بھائی ہو، میں اب بھی تمہارا وفادار ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی کہ تمہارے دل میں میرے لیے جو شکوک اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو گئیں۔ اوہ ہمارے بھائی علی مرزا، یہ کہہ کر آقا مرزا مجھ سے لپٹ گئے اور دیر تک میری پیشانی اور شانوں کے بوسے لیتے رہے۔ میں نے بھی گرم جوشی سے یہی عمل دہرایا۔ اب میرے دل سے آقا مرزا کا احترام نکل چکا تھا، اب وہ میری نظر میں ایک بدترین خلائق انسان تھا۔ آقا مرزا نے میری طرح کئی اور آدمی بھی اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے ایران بھیج دیے تھے۔ جب مجھے بادشاہ ہمایوں کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ کچھ دیر تک تو مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ جب میں نے آقا مرزا کے ظلم و جور کی داستان سنا کر بادشاہ سے اپنا تعارف کرایا تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ بولے، کامران کو یہ ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ ظلم کی ناؤ جس میں وہ سفر کر رہا ہے ایک نہ ایک دن اسے ضرور لے ڈوبے گی۔ اب میں واقعی بادشاہ کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آمد کی غرض و غایت بتا کر بادشاہ سے عرض کیا، اعلیٰ حضرت، اب بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ آقا مرزا کے کئی آدمی اس مقصد سے ایران آئے ہیں کہ شاہ صفوی کو حتی الامکان آپ کی مدد و اعانت سے باز رکھیں۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوپہر کے کھانے پر بادشاہ کے ساتھ مجھے بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ بڑی بڑی مونچھوں والا شاہ طہماسپ صفوی ہمارا میزبان تھا۔ ایرانی امراء ایک صف میں مرتب ہمارے روبرو کھڑے تھے۔ صفوی بادشاہ نے ہمارے بادشاہ سے اچانک سوال کیا، ہم حیران ہیں کہ آپ جیسا عظیم حکمران کس طرح اپنے کمزور دشمن سے شکست کھا گیا؟ شیر خان، ایک معمولی امیر، مغلیہ سلطنت پر آخر کس طرح غالب آ گیا؟ ہمارے بادشاہ نے آزردگی سے جواب دیا، بھائیوں کا نفاق شیر خان کی مدد پر تھا جس سے وہ جیت گیا۔ صفوی حکمران نے چونکا دینے والا سوال کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ رہا ہو، اور یہ کہ اب تک آپ ان کے ساتھ جس طرح پیش آتے رہے ہیں وہ ناپسندیدہ ہو؟ ہمارے بادشاہ نے جواب دیا،
हाँ, ये हमारी नरमी और मुरब्बत ही तो थी जिसने इन्हें सर उठाने का मौका दिया। अगर हम इन्हें भाई की जगह सरकश और बागीज समझते और इनसे वैसा ही सलूक रवा रखते तो शायद आज हमें ये रोज़े बद देखना नसीब न होता। सफवी बादशाह ने अपने रूबरू खड़े हुए छोटे भाई बहराम मिर्जा को इशारे से हुक्म दिया कि वो आफताबा और तश्त लेकर आगे बढ़े और बादशाह के हाथ धुलाए। शहजादा बहराम मिर्जा अदना खातिम की तरह आगे बढ़ा और बादशाह के हाथ धुलाने लगा। सफवी बादशाह ने आंख के इशारे से बहराम मिर्जा की तरफ इशारा करते हुए हमारे बादशाह से कहा, भाइयों को इस तरह रखना चाहिए। बहराम मिर्जा के चेहरे का रंग उड़ गया। शायद उसे इस बात से बहुत दुख पहुंचा था। आका मिर्जा के शातिर भी किसी तरह इस वाक़े से आगाह हो गए और उन्होंने बहराम मिर्जा को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो किसी भी तरह तहमा से सफवी को हिमायूं से दस्तकशी पर आमादा कर ले। चुनाचे सुनने में यह आया कि बहराम मिर्जा ने कई बार अपने बड़े भाई को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क पर अमीर तैमूर की औलाद की मजबूत हुकूमत ईरान के लिए हमेशा खतरे का बायस रहेगी, लेकिन शाह तहमासिप ने किसी बात का कोई असर न लिया। उसने हमारे बादशाह की एक शानदार दावत दी। 7 दिन तक उस ज़ियाफत की तैयारियां होती रहीं। 600 शामियाने तैयार किए गए और 12 मकामात पर शादियाने और नक्कारे आठों पहर बजते रहे। शामियानों के नीचे निहायत कीमती शाही दरियां बिछाई गईं। पहले दिन तो महज खाने पीने तक ही गर्मी महफिल रही। दूसरे दिन शाहाना खिलत, मुरस्सा शमशीर और मुरस्सा खंजर अता हुए और सभी हुक्मरान ने हमारे बादशाह को अपने पहलू में बिठाया। इस तकरीब में जो अशिया भी मौजूद थीं हमारे बादशाह को अता कर दी गईं। खैमे, चादर, कालीन, घोड़े, ऊँट और खच्चर एक बुलंद मकाम पर जमा कर दिए गए। सल्तनत और लाजमाए सल्तनत में जो चीज़ें भी आती हैं वो सब हमारे बादशाह को अता हुई। शाह सफवी ने अपने बेटे समेत 12,000 सवारों की फौज मरहमत फरमाई और कहा कि और सामान भी फराहम किया जाएगा। फिर सफवी बादशाह खड़ा हो गया। हमारा बादशाह भी एहतरामन खड़ा हुआ। सफवी बादशाह ने अपने सीने पर हाथ रखा और हमारे बादशाह से कहा, हुमायूं बादशाह, आपके लिए यहाँ कोई कमी नहीं। इधर से फारिग होकर बादशाह कंधार पर हमलावर हुआ और इसे पता करके काबुल रवाना हो गया। उमरकोट में हमीदा बानो से बादशाह का एक लड़का पैदा हुआ था जिसका बादशाह ने जलालुद्दीन अकबर नाम रखा था। इन दिनों ये शहजादा आका मिर्जा के कब्जे में था। उसने शहजादे को किले की फसील पर ऐन उसी जगह बिठा दिया जहाँ गोलाबारी हो रही थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुस्तकबिल के बादशाह पर 7 वलियों का साया था। वो जिंदा रहा। बादशाह ने काबुल भी फतेह कर लिया। आका मिर्जा अपने कुनबे के साथ बच निकला। बादशाह आका मिर्जा का ताकुब करता रहा। आखिर तंग आकर उसने बादशाह से रहम की दरख्वास्त की। बादशाह ने उसे फिर माफ़ कर दिया और अपने रूबरू हाजिर होने का हुक्म दिया। इन दिनों बादशाह जलालाबाद के शुमाल में तालिकान के किले में ठहरा हुआ था। मीर खान सामा का कासिद बादशाह की खिदमत में अर्ज बर्दाश्त हुआ कि मिर्ज़ा कामरान खाजरी का खासगार है। बादशाह ने बेचैनी से जवाब दिया, हाजिर करो। कासिद के जाते ही बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि मिर्ज़ा कामरान आ रहा है। तमाम वुज़रा और उमरा उसके इस्तकबाल को आगे बढ़ें और खुशी के नक्कारे बजाए जाएं। नक्कारों और शादियानों की आवाज़ों में आका मिर्ज़ा नमूदार हुआ। वुज़रा और उमरा उसके आसपास उसके इस्तकबाल को खड़े थे। जब वो इनके बीच से गुजरकर इस फर्श पर पहुंचा जहाँ मिर्ज़ा हंदार बैठा था तो आका मिर्ज़ा ने वहीं बैठ जाना चाहा, लेकिन बादशाह ने शफकत से हुक्म दिया, वहाँ नहीं, तुम हमारे करीब आओ। आका मिर्ज़ा ने एक अमीर की कमर से रुमाल खोल लिया और उसे अपनी गर्दन में डालकर घिरा लगा ली। इस तरह वो खुद को बादशाह का कैदी जाहिर करना चाहता था। जब वो बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह ने रुमाल को खोलकर फेंक दिया और कहा, कामरान मिर्ज़ा, तुम हमारे भाई हो, कैदी नहीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आका मिर्ज़ा को गले से लगा लिया, फिर शरबत तलब किया और निस्फ पीकर बकिया आका मिर्ज़ा को पिला दिया। बादशाह ने इस मौके पर बड़ी खुशी का इजहार किया।
آقا مرزا کی مضطرب نظریں شاید مجھے تلاش کر رہی تھیں، اور جب انہوں نے مجھے پا لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آقا مرزا اب بھی راہ راست پر نہیں آیا۔ کئی دن بعد بادشاہ نے کامران مرزا کو کولاب کا قلعہ مرحمت فرمایا۔ آقا مرزا بادشاہ سے رخصت ہو کر کولاب چلا گیا، اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع آئی کہ آقا مرزا نے بادشاہ کے علاقوں پر طاقت و تاراج شروع کر رکھی ہے۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر آقا مرزا سے کہلوایا کہ اب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم اور علاقہ چاہتے ہو تو ہم وہ بھی دے دیں گے۔ آقا مرزا نے اس کا یہ جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت، غلام نے فقیری اختیار کر لی ہے، مجھے اب سلطنت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اطلاعیں برابر یہی آتی رہیں کہ تارک دنیا آقا مرزا لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہے، اور ایک بار پھر جنگ و جدال کا سلسلہ چل نکلا۔ اس جنگ و جدال میں آقا مرزا کے ہاتھوں مرزا ہندال کو شہادت نصیب ہوئی۔ آقا مرزا شکستیں اٹھاتا ہوا ہندوستان میں داخل ہو گیا اور دریائے سندھ کے پار آدم گکھڑ کے پاس پناہ لی۔ آدم گکھڑ نے آقا مرزا کو قید کر کے بادشاہ کو مطلع کر دیا۔ بادشاہ دیوان آباد آدم گکھڑ کے پاس پہنچے۔ آدم نے نہایت احترام اور آداب کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے آقا مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایک رکابی میں تربوز کی کاشیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے نصف خود کھا لی اور نصف کاشیں آقا مرزا کو بخش دیں۔ آقا مرزا کو قید میں پڑے ہوئے 4 دن گزر گئے۔ اس دوران امراء، وزراء اور مفتیان دین میں بڑی گرم گرم بحثیں ہوتی رہیں۔ وہ سب بادشاہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اب آقا مرزا کو معاف نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے ایک رات مجھے طلب کیا اور مجھ سے دریافت کیا، علی مرزا، کیا تو جانتا ہے کہ ہم تجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، بندہ منشاء سلطانی سے لا علم ہے۔ بادشاہ نے آقا مرزا کے خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس خیمے کی اندرونی خدمت تیرے سپرد ہے، اب نیند تیرے لیے حرام ہے۔ اس حکم کے بعد میں خیمے میں داخل ہو گیا۔ آقا مرزا نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آقا مرزا نے مجھ سے پوچھا، علی مرزا، کیا بادشاہ ہمیں قتل کرا دے گا؟ میں نے طنزاً جواب دیا، بادشاہ کے مزاج سے بادشاہ ہی واقف ہوگا۔ پھر آقا مرزا نے مایوسی سے کہا، بہرحال جو کچھ بھی ہو، علی مرزا، امسال ہمارے 6 روزے قضا ہو گئے تھے کہ تم انہیں ہمارے عوض ادا کر دو گے؟ میں نے جواب دیا، میں رکھ تو سکتا ہوں، لیکن یہ قضا جناب خود ہی ادا فرمائیں تو مناسب ہوگا۔ اس کے دوسرے دن مفتیان دین اور عمرا نے مل جل کر ایک محضر نامہ تیار کیا، جس کی ابتدا اس مصرعے سے کی گئی تھی کہ ملک کا سر قطع کر دیا جائے۔ بادشاہ نے بدرجۂ مجبوری حکم دیا، افسوس کہ ہم قتل کا حکم نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا، کامران کو اندھا کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد بادشاہ وہاں سے ہٹ گئے۔ کئی طاقتور اور توانا آدمی آقا مرزا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے غلام علی نامی بھاری تن و توش کا سپاہی آگے بڑھا اور بڑے سے رومال کو لپیٹ کر گیند بنائی، پھر اسے زبردستی آقا مرزا کے منہ میں ٹھوس دیا۔ آقا مرزا نے بے اختیار اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ 2 آدمیوں نے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا اور خیمے سے باہر لے آئے۔ وہاں کچھ لوگوں نے آقا مرزا کو زمین پر گرا دیا اور اس کے جسم اور ٹانگوں کو پوری طرح قابو میں کر کے آنکھوں میں نشتر چبھونے لگے۔ جب 5 نشتر چبھوئے جا چکے تو آقا مرزا نے اپنی ٹانگوں پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، تو ہماری ٹانگوں پر کیوں بیٹھا ہے؟ انہیں تو چھوڑ دے۔ لیکن کسی نے بھی اس کی باتوں پر توجہ نہ دی اور کم و بیش 50 نشتر دونوں آنکھوں میں چبھوئے گئے۔ اس کے بعد ایک شخص نمکدان لے کر آگے بڑھا اور چٹکیوں سے پسا ہوا نمک نشتر زدہ آنکھوں میں بھر دیا۔ درد کی شدت میں آقا مرزا اللہ اللہ کرتے رہے۔ مجھ سے آقا مرزا کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ میں بھاگ کر بادشاہ کے خیمے کے در پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے مجھے اندر طلب فرمایا اور پوچھا، کیا ہمارے حکم پر عمل کر دیا گیا؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اعلیٰ حضرت، حرف بحرف آقا مرزا اندھے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہمارے غسل کے لیے پانی مہیا کیا جائے۔ نابینا آقا مرزا نے بادشاہ سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت طلب کی، جو اسے دے دی گئی۔ میں ان سے ملنے گیا۔
قدموں کی آہٹ سن کر دریافت کیا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، علی مرزا۔ پوچھا، اب کیا لینے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، کچھ لینے نہیں، دینے آیا ہوں۔ دریافت کیا، وہ کیا؟ میں نے کہا، ایک نصیحت۔ تم نے جو مظالم ڈھائے تھے اور جس طرح لوگوں کو ستایا تھا، تمہیں اس کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔ آقا مرزا کی اکڑ اب بھی وہی تھی۔ بولا، ہم نصیحتیں سننا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، نہ سنو، لیکن یہ تو بتا دو کہ روشن جبی کہاں ہے؟ آقا مرزا نے جواب دیا، جو خود ہی اندھا ہو اسے کیا پتا کہ کون کہاں ہے؟ میں نے غصے میں کہا، او ظالم انسان، تو نے تو میری بینائی کو نقصان ہی پہنچایا تھا، لیکن خدا نے تیری بینائی ایک سرے سے ہی چھین لی۔ آقا مرزا خاموش رہا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے ہندوستان فتح کر لیا اور مجھے اس کے طفیل بڑے عزت و آرام میسر آیا۔ روشن جبیں کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں چلی گئی۔ ہاں، افواہاً یہ سننے میں آیا کہ آقا مرزا کے دور افراتفری اور ہنگامہ فرار و انتشار میں خود اس سے بھی کئی کنیزیں چھن گئیں اور اسے خود بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ روشن جبیں کس کے قبضے میں چلی گئی۔ دھندلی بینائی اور غبار آلود نظروں کے سامنے جب بھی کوئی عورت اچانک آتی ہے تو میں غلطی اور خوش فہمی سے یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ شاید روشن جبیں میری محبت کے ہاتھوں بے قرار ہو کر ڈھونڈتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی میرے پاس آ گئی ہے، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدی